السلام علیکم. ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. اور شائن نکل آیا کچھ. رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جمعہ مبارک ہو. جمعہ مبارک. جمعہ مبارک آپ سب کو. یہ دیکھیں مسکراہٹ خوشیاں نیکسٹ لیول چل رہی ہے زہیب کی. ایوری فرائیڈے should be every Monday. منڈے کو آپ ایسے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ منڈے کو بھی میں ایسے خوش ہوتا ہوں بالکل. دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے کیا کھلایا مجھے. آپ کو پتہ ہے میں نے کہیں پڑھا بڑا فنی سا تھا, اٹس اونلی اے جوک, کہ منڈے کو آفس جاتے ہوئے لوگ صرف وہی خوش ہوتے ہیں جن کو کوئی پسند ہوتا ہے آفس میں. ایسے ہی ہے, ایسے ہاں, یعنی اپنے کام سے ان کو محبت ہوتی ہے. بالکل فائلز وغیرہ پہ کہیں سائن کرنے ہوتے ہیں تو وہ پسند ہوتی ہے. نہیں کیوں, آپ کا دل آ سکتا ہے, کیا ہو گیا دل آ سکتا ہے نا. تو جی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں, یہ کہیں اور جا رہا ہے ٹریک. اچھی بات ہے, ایوری ہارٹ ول گیٹ واٹ اٹ پریز فار. تو یعنی آپ جس چیز کو مینیفیسٹ کرتے ہیں, آپ جس چیز کو اپنے دل سے مانگتے ہیں, آپ کو وہی ملے گا. وہی ملتا ہے بالکل. اب دیکھیں وہ انہوں نے چھٹی مانگی, آج فرائیڈے ہو گیا. دل سے آپ پکاریں گے تو وہ آ جائے گا نا. وہ کہتے ہیں تو کہاں, مطلب دل سے انسان کی آواز نکلتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیا بات ہے, یاد آ گیا ایک دم سے آمد ہوئی. یعنی پر نہیں طاقت پرواز. بالکل بالکل جی. اور آج کا جو ورڈ ہے, آپ بتائیں, ہمارے پاس 2 ورڈز ہیں, اس میں سے آپ بتائیں جو آپ کہیں, جلدی سے کہیے. فریولنس. فریولنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کی پسندیدہ چیز, جگہ یا انسان, وہ it'll all be lost in time اور میموری ایک بن جائے گا. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وقت جو ہے وہ آج اس وقت کا ہے. بالکل انجوائے ناؤ اور چیریش رائٹ ناؤ. سب پاسٹ ہے, وہ ہر گزرتا لمحہ جو ہے آپ کا پاسٹ ہے اور وہ بالکل بھی واپس نہیں آ سکتا ہے. اس کے بارے میں سوچ کر, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچ کر آپ انجوائے کریں, خوش ہوں, لیکن یہ کہ کوئی غمگین ایسے لمحات ہیں ان کو بھول کر آگے نکل جائیں. تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی. اب ہم ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بڑی اہم سب سے پہلی ٹاپ سٹوری تو ہماری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم, اب یہ بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم مدینہ منورہ ننگے پاؤں گئے تو واپسی پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ, اس وقت کے آرمی چیف جو تھے, ان کو کالز آنا شروع ہو گئی. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی. اب کیا کالز آنا شروع ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا جنرل باجوہ کو کہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں. یعنی عمران خان کے بارے میں کال آئی کہ آپ کس شخص کو اٹھا کر لے آئے ہیں, ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. تب سے ہمارے خلاف, یعنی بشرا بی بی نے کہا کہ جب عمران خان ننگے پاؤں گئے ان کے خلاف ایک کال آئی باجوہ کو کہ کس شخص کو آپ اٹھا کے لے کر آ گئے ہیں, اس وقت کے بعد سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا. بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے یہ ویڈیو پیغام میں بہت بڑا الزام لگا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی, ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اداروں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کسی سے بدلہ بانی پی ٹی آئی نہیں لیں گے. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ بدلے لیں گے اپنے, تو انہوں نے کہا کہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. لیکن اس سے پہلے والا جو بیان انہوں نے دیا ہے کہ ننگے پاؤں وہ چل کر گئے تو ان کو ایک کال آئی کہ آپ کس کو اٹھا کے لے آئیں, اور پھر وہ آگے بھی بیان ہے اس میں کہ شریعت سے متعلق بات کی کہ ہم تو شریعت کا کے نفاذ اس طرح نہیں کر رہے ہیں, تو یہ آ کر شریعت کا نفاذ. تو بڑی ایک ہی ہے پاکستان اور سعودی عرب, بڑے تعلقات حساس بھی ہوتے ہیں ملکوں کے, اور ہمارے برادر ملک ہے سعودی عرب, اس سے متعلق ان کی قیادت سے متعلق اس طرح کے بیانات آنا, اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تنقید اس پر بھی کی جا رہی ہے کل سے. اور بدلے کے اوپر انہوں نے یہ پوائنٹ بھی بولا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ جب پاور ہوتی ہے کسی کے پاس تو اس کو بدلہ نہیں بلکہ معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے, بالکل. تو یہ بات ہوئی. اچھا, اب اسی سے ریلیٹڈ جیسے ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جیسے یہ بیان آیا بشرا بی بی کا تو اس پر ریئیکشنز بھی آنا شروع ہو گئے. سعودی عرب سے کوئی کالز نہیں آئی ہیں. بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے, قریبی ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے کہ سعودی عرب پر مذموم الزام تراشی افسوسناک ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اپنے معمولی سیاسی مقاصد کے لیے ملکی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا, سخت انہوں نے بھی ریئیکشن دیا اس پر. انہوں نے کہا کہ گھریلو غیر سیاسی خاتون نے دوست اسلامی ملک پر خود کو حملہ کر دیا. یعنی یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ ایک خودکش حملے کے مترادف ہے. دوست اسلامی ملک جس سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, جو ہمارے ہر مشکل وقت میں, ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, تو اس پر یہ خودکش حملہ کیا ہے بشرا بی بی نے عظمیٰ بخاری کے مطابق. یہ الزام بہت ہی خطرناک ہے. ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علامہ طاہر اشرفی نے بھی کہا کہ بشا بی بی کے بیان میں 1% بھی حقیقت نہیں ہے، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ بانی پی ٹی آئی عدم اعتماد سے پہلے جب آخری دورے پر گئے تب بھی سعودی عرب میں ان کا احترام کیا گیا، جو مانگا وہ دیا گیا۔ تو یہ ریئیکشن جیسے میں نے کہا نا کہ نون لیگ کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے، طاہر اشرفی کا بھی آ رہا ہے، اور اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈس ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ان کے اس بیان سے۔ بس دیکھیں اب وہ ایز اے فرسٹ لیڈی تو ایک زمانے میں تھی، لیکن ان کا بیان دینا اس طرح اٹس اے ویری سیریس، اور سیاست میں دیکھیں ان کی انوالومنٹ بھی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس کو مانا بھی نہیں جاتا، لیکن وہ میٹنگز کو ہیڈ بھی کرتی ہیں۔ تیسری ٹاپ سٹوری ہماری ہے کہ اسلام آباد میں سیاسی پارا ہائی ہے، شہر اقتدار پھر کنٹینر سٹی بن گیا ہے۔ یہ شہر اقتدار کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، جہاں پر بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے مظاہرین پر اسلام آباد کے دروازے بند کرنے کی ٹھان لی ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 گھنٹے پہلے فائر وال بھی ایکٹیو کر دی جائے گی۔ پنجاب پولیس کے 19,000 آفیسرز اور جوان، 4,000 ایلیٹ فورس کے کمانڈوز، 2,000 لیڈی کمانڈوز اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ 105 قیدی وینز بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف شیلنگ اور لاٹھی چارج سے پہلے واٹر کینن اور مرچوں والا جو پانی ہے وہ پھینکنے کی بھی منصوبہ بندی ہے۔ سنتے جائیں آپ۔ اسلام آباد کے تعلیمی ادارے پھر پیر تک بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور، راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز بھی طرف کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کیا اقدامات پوری طاقت کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے گا اور کسی صورت نہیں آئے صحیح بات ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہماری ہی عوام ہے۔ تو آئی ریئلی ہوپ کہ کوئی کلیش نہ ہو ایز سچ، اور جو سیفٹی کے ساتھ جو بالکل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی اگر آپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو کل سماعت ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی، تاجر برادری کی طرف سے ایک درخواست آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے ایسا جس پر یہ احتجاج کیا جائے، تو اس پر سنوائی ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم آیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کو کہا گیا کہ جو تمام تر اقدامات کیے جائے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد کی انتظامیہ سے پہلے پیش کی اجازت لیں، 7 دن پہلے اجازت لیں جلسے کی، اور اگر نہیں ملتی ہے اجازت تو پھر یہ غیر قانونی تصور ہوگا۔ پیسفل پروٹیسٹ آپ کریں، لیکن اس چیز کو مشکل نہ بنائیں۔ بالکل، اور دیکھنا یہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے کیا کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں جب بھی طاقت کا استعمال کیا گیا تو معاملات خراب ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ذرا بصیرت بھی چاہیے اور ایک حکمت عملی بھی چاہیے کہ اس طریقے سے ٹیمپریچر ہائی نہ ہو اور آپ صورتحال کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دونوں طرف سے میچورٹی چاہیے، دونوں طرف سے۔ اور ہماری اگلی ٹاپ سٹوری یہ ہے، بہت ہی دلخراش اور انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے۔ کرم میں دہشت گردی ہوئی ہے، خواتین سمیت 42 افراد جاں بحق ہو گئے، مار دیا گیا انہیں۔ پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 42 مسافروں کی جان لے لی گئی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کیے گئے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ بھی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے کئی افراد کی تاحال شناخت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دہشت گردی کی یہ جو ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں نظر آتی ہے۔ پھر یہ اتنا بڑا واقعہ کہ 42 افراد جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کو یہ مار دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ والی ہیں جو ایک شہر سے دوسری شہر جا رہے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کل بھی ہم نے فوجی جوان شہید ہوئے اور یہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑا چیلنج سامنے ہے۔ تمام تر فوکس، تمام تر غور اور تمام تر فکر اس طرف ہے سیکیورٹی فورسز کی کہ کسی طرح دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن کامیاب ہو اور ایک ایک دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جو ہے وہ کامیابی سے جاری رہے۔ بالکل، اور ہماری عوام جو ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں رہ سکے۔ اب چلتے ہیں جی تھوڑی انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ ورلڈ بیسٹ بلڈنگ 2024 کا ٹائٹل آسٹریلین بلڈنگ نے اپنے نام کر لیا۔ سڈنی شہر کے قریب چپنڈیل میں قائم ایک اسکول کی بلڈنگ نے اپنے نام کیا ہے۔ سنگاپور میں منعقد ورلڈ آرکیٹیکچر فیسٹیول کے دوران چپنڈیل کے ایک اسکول ڈارلنگٹن پبلک کی بلڈنگ کو سال کی بہترین عمارت کا کراؤن پہنایا گیا۔ تو جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی کتنی کریٹیولی ڈیزائنڈ، اینڈ آئی ایم شیور یہ ایکو فرینڈلی بلڈنگ ہے، جو اس کے مٹیریل لگ رہا ہے، جو استعمال کیا گیا ہے۔ سو جی اس کو بیسٹ بلڈنگ آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا ہے۔ اب چلتے ہیں یورپ کی طرف۔ یورپ کا
5वां बड़ा मुल्क स्वीडन सिगरेट से निजात पाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। स्वीडन ने 13 नवंबर को ऑफिशियली वर्ल्ड की पहली स्मोक फ्री कंट्री मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया। स्वीडन के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाले 4.5% अफराद सिगरेट नोशी करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर तयशुदा बेंचमार्क है। 5% से कम है, यानी इस तादाद से कम सिगरेट नोशी करने वाले ममालिक स्मोक फ्री कहलाएंगे। हाउ नाइस इज दैट? आई मीन स्वीडन, देखिए उनको पता है कि जी ये जो सारी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें सिगरेट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया का तो है किरदार, है, लेकिन इसमें शहरियों का बड़ा किरदार। वो रियलाइज कर रहे हैं कि सिगरेट नोशी कितनी नुकसानदेह है सेहत के लिए, तो उनको ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही यानी अवाम और इंतजामिया हुकूमत के साथ मिलकर इस तरह के इकदाम किए जाए। एक फ्रंट पे जब तक एक पेज पे दोनों लोग नहीं आएंगे, इंतजामिया और लोग, वो नहीं होगा। अब जी हम चलते हैं आइडियाज़, 12th आइडियाज़ 2024। आज 4 दिन के बाद लास्ट डे है, जुम्मे के दिन उनका लास्ट डे था, तो बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है और रिप्रेजेंटेशन रही है। बिल्कुल शानदार तकरीब हुई। पाकिस्तान बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाज़ों ने फ्लाई पास्ट भी किया। SSG कमांडोज ने हज़ारों फिट की बुलंदी से जंप लगाने का मुजाहरा भी किया। घोड़सवार दस्ते ने भी अपनी महारत दिखाई। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में गैर मुल्की कंपनीज से मुआहदे तय पा गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में तैयार की गई बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ अब बरामद भी की जाएंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निजी शोबे के तहत मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। तो काफ़ी कुछ हमें आइडिया से मिल गया। हमारे साथ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद हैं, उज़ैर खान साहब। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये आइडियाज़ नुमाइश जो चलती रही और फिर तो इसमें क्या कुछ हमने अचीव कर लिया पाकिस्तान ने, और क्या मुआहदे हुए हैं, ज़रा इनसे मुताल्लिक़ बताइए। ओके, हमारा राब्ता मुंतकिल हो गया है। देखिए 333 एक्सपोर्टर्स ने एग्जिबिट किया है और 200 प्लस पाकिस्तानी कंपनीज ने एग्जिबिट किया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल बहुत अनबिलीवेबल है। और टर्की, इटली, यूके और इस तरह की और भी कंट्रीज ने पहली बार शिरकत की है और बहुत ही जी ज़बरदस्त। और स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी जो स्टूडेंट बॉडी है, उसने बहुत इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया है, सो दैट इज़ जस्ट सो कमेंडेबल। और ये कि पाकिस्तानी मसनूआत आप देखें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है, ना सिर्फ वहाँ डिस्प्ले हुआ उसका और वहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए, लेकिन लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया, कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया, मुआहदे भी हुए। जैसे हमने आपको बताया कि ये बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मकामी सतह, ये टैंक्स आप देख रहे हैं, हैदर टैंक है ये, बिल्कुल। तो ये तमाम तर गाड़ियाँ, टैंक्स, वेपन्स, एम्युनिशन जितना भी है, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इस आइडियाज़ का इनकाद किया। और इसमें शाहपुर ड्रोन बहुत मशहूर हुआ। इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग, उसमें जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो शाहपुर गिड्स वालों ने वो बनाया है और उनके हमारे साथ मौजूद भी थे लोग। और आप देख सकते हैं कि वी आर ऑल्सो अगेंस्ट वॉर। दुनिया से जो लोग आए हैं, इतने सारी कंट्री से लोग आए हैं और उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया कि जियोपॉलिटिकली एशिया जो है वो बेहतरीन मार्केट है इन सारी चीज़ों के लिए और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, आप देखें कि ईरान भी आया पहली दफ़ा कहा जा रहा है, और उसके बाद तुर्की का वक्त भी यहाँ मौजूद था, फिर इसके साथ साथ दीगर, तो ये एक ज़बरदस्त नुमाइश का इनकाद किया गया। आई थिंक ये हर साल बढ़ती रहेगी। पेश करते हैं। तो आइडियाज़ की हमने बात कर ली है, अब हम बहुत सारी हमारे पास इश्यूज़ हैं। एक तो ये जो पॉलिटिक्स के सारे मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी का बयान और इस पर रिएक्शंस क्या कहते हैं, इस पर भी बात होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुताल्लिक, और ये जो कल एक वाक़या हुआ, 42 लोगों को मार दिया गया, बिल्कुल, तो इस पर क्या तफसील से बिल्कुल बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम
بیک. اسلام آباد کی ہم بات کرتے ہیں, بلکہ اسلام آباد کی کیا پورے پاکستان میں تو کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ 24 کو کیا ہونے جا رہا ہے, سیاسی صورتحال کس جانب بڑھے گی. شہر اقتدار پھر کنٹینر سٹی بنتا دکھائی دے رہا ہے. حکومت نے مظاہرین پر اسلام آباد کے دروازے بند کرنے کی ٹھان لی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی کل, اور انہوں نے بتایا اس طرح آئی جی اسلام آباد بھی, اسلام آباد کی انتظامیہ بھی سبھی تیار ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, اپیلز کر رہے ہیں. ایک آپ نے دیکھا واک بھی کی تھی پولیس اہلکاروں کو لے کر, تمام پولیس کے افسران بھی تھے, جوان بھی اس میں تھے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انتشار نہ پھیلایا جائے, قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے. تو ایک ماحول اس قسم کا بن رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے آ رہی ہے تو یہ احتجاج نہیں, وہ انتشار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور توڑ پھوڑ چلاؤ گھیراؤ ہوگا. اس جو کیونکہ حکمت عملی جو سروت نظر آ رہی ہے, یہ احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں نظر آ رہی, یہ انتشار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نظر آ رہی ہے. بہت صحیح بات کہی. تو پریمپٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ انتشار پھیلائے گی, کیونکہ دیکھیں نا, اب 19,000 آفیسرز ہیں, جوان بھی ہیں, 4,000 ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی ہیں, لیڈی کمانڈوز بھی ہیں, 105 قیدی وینز بھی ہیں, ساری چیزیں. تو اب یہ کس طرف معاملہ بڑھے گا؟ کیا 24 سے پہلے کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں, یا کوئی ڈیلے ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے, رہنما مسلم لیگ نون ہے. بہت شکریہ عبد القیوم صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے گا حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے, اور کیا کوئی مذاکرات کا دروازہ ابھی بھی, ونڈو ابھی بھی کھلی ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے, حکومت کی طرف سے تو ہر وقت ونڈو کھلی ہوتی ہے نا. آپ ریئلائز کریں گے کہ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر امن و امان کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو. سو دیر فور آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ رائٹ فرام ڈے ون جب پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میثاق مفاہمت بھی کریں اور ہم بیٹھ کے آگے چلیں. اسی طرح آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے کہا آپ 1 قدم آئیں, ہم 2 قدم آئیں گے. تو میرے خیال میں حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ پیسفل کنٹری ہو جس میں لوگوں کی بھلائی, اکنامک پراسپیرٹی, اس کا کام کیا جائے. بین الاقوامی سطح پہ ہمارا امیج خراب نہ ہو, ٹورزم ہو چلے, سفارتی سطح پہ پاکستان ایک اچھے پیڈسٹل پہ دیکھا جائے, اور اباوان قوم متحد ہو تاکہ ہم یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف والے لوگ یہ نہیں سمجھتے. دیکھیں, اگر ان کو پیچھے آپ نے دیکھا اسی طرح کے جلسے جلوس ہوئے, اور یہ جا کے 9 مئی کو جا کے انہوں نے انسٹالیشن پہ حملہ کیا جو دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا. آپ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, ابھی پروٹیسٹ سے روکیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. یس, پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, آپ دھرنا بھی دیں, جو مرضی کریں, ایک جگہ سلیکٹ کر لیں اور وہ کریں. لیکن جب آپ اس اعلان کے ساتھ آتے ہیں کہ جی کفن لے کے جاؤ, مارے مروائی کے بغیر واپس نہیں آنا, تو آپ ایک یوتھ کو کیا لیسن دے رہے ہیں؟ دیکھیں, بچے ہمارے جو ہے نا, را مائنڈ ہوتا ہے, ان کو کسی طریقے کے ساتھ بھی کسی جگہ سائڈ پہ بھی موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ معصوم لوگ ہیں, لوگوں کے بچے ہیں, یوتھ ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, ان کو آگے لے کے آ کے تو وہ اسلام آباد میں تو داخل کوئی نہیں ہونے دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل ایریا ہے, لا بھی پرمٹ کرتا ہے, ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ باہر سے ایک بہت ہی امپارٹنٹ ملک بیلاروس کا جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ آ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ لمحہ فکریہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی, پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, ان سے بھی ان کا اوپینین سنتے ہیں. یوسف زئی صاحب, یہ بتائیے, مذاکرات نہیں ہو رہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی. حکومت کی تیاری جو ہے وہ پوری ہے, انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہماری ساری تیاریاں پوری ہیں. دھمکیاں دینے والوں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دھمکیاں دینے والوں سے بات نہیں بنے گی. تو کیا کہیں گے اس وقت, کیا آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے 24 نومبر کو لے کے؟ دیکھیں, میری بات سنیں, اپوزیشن ہمیشہ پریشر ڈالتی ہے گورنمنٹ کے اوپر. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, پہلے بھی اس طرح کے پریشر ڈالے جاتے تھے. ہمارے اوپر بھی پریشر ڈالا جاتا تھا جب ہم اقتدار میں تھے, لیکن ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا. اب یہ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بس آ رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور دفعہ 144 لگا دیا ہے, اور
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کہہ دیں نا جی کہ سیاست ختم ہو گئی ہے اور بس اس کے بعد کوئی سیاست نہیں ہوگی اس ملک میں، ماشاء اللہ لگ چکا ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ ماشاء اللہ کا سول ایڈمنسٹریٹر ہے. بس سمپل سی بات ہے، کہہ دیں. اگر یہ نہیں ہے تو میرے خیال سے آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. جی یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہمارے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کیا کہہ دیتا ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے ہم نے کب دعویٰ بولا ہے. آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا ہے؟ نون لیگیوں نے کیا تھا. اب پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی کے لوگوں نے اور انہوں نے جب وہ ان کا اتحاد تھا تو کیا سپریم کورٹ کے دروازے نہیں تو لانگے گئے. جی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بالکل شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. دیکھیں عبدالقیوم صاحب، یہ تو بات واضح ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنے دینا ان کو. دیکھیں اب معاملات جو تجزیہ کار ہیں، جو سمجھتے ہیں سیاست کو، پالیٹکس کو، اس نیچ پر آ گئے ہیں کہ سیاسی ایگزسٹنس کا معاملہ ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے سیاست میں، لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ یا تو نون لیگ کی سیاسی ایگزسٹنس باقی رہے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی رہے گی. تو آپ تو کسی صورت نہیں آنے دیں گے چاہے وہ پرامن احتجاج بھی کریں اور وہ کس طریقے، یعنی جتنا بھی وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں. تو یہ تو حقیقت ہے نا، اور اسی وجہ سے گزشتہ احتجاج بھی پاکستان تحریک انصاف کے روکے گئے اور اسی طریقے سے روکے گئے. یا دیکھیں زہیب، یہ ایسے نہیں ہے کہ یا تحریک انصاف کی سیاست چلے گی یا مسلم لیگ نون کی. ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جہاں ڈیموکریسی کا یہ ڈسپنسیشن ہوتا ہے، وہاں آپ ٹالریٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں. کوئی حکومت میں ہوتی ہے پارٹی، کوئی اس کی اپوزیشن میں ہوتی ہے. تحریک انصاف والے جماعت میں جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں، یوسف زئی صاحب سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، اور یہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جلد سے جلوس کریں، لیکن جب آپ سڑکیں بھی بند ہوں گی اور آپ سر کہاں کرنے دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایسی بات نہ کریں نا، یہ بات کرنے میں بڑی آسان لگتی ہے. کہاں کرنے دے رہے ہیں آپ نے؟ کب کرنے دیا ان کو جلسہ جلوس؟ پورا ہم مجھے بتائیں. آپ نے کہاں لاہور میں جن کو جگہ دی ہے جلسے کی؟ عوام پہ شیلنگ ایسا ہوتی نہ ہے، کریں نا. اب حقیقت میں اپنی خواتین بات پہ کریں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں آپ بھی سربت سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گنے توپیں لے کے کرینے لے کے تو آپ ہیڈنگ ٹو ورڈز اسلام آباد، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کہا ایک جلوس پنجاب سے آئے گا، ایک کے پی سے آئے گا، ایک کشمیر سے آئے گا. جب اس وقت بھی یہ رائٹ فرام ڈے ون انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکال کے گھسیٹیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میرا مطلب ہے پیسفل. سر پیسفل دیکھیں کہنے میں آسان ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ایران نے یہی دیکھا ہے. جو حکومت میں آتا ہے نا اس کا پتہ نہیں وہ رویے کیا بدل جاتے ہیں، وہ غیر جمہوری رویوں کو فالو کرنے لگتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ آئیڈیل جمہوریت چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور ایشو ہے شوکت صاحب، بشا بی بی نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اور انہوں نے ایم بی ایس پر اور وہاں جو سسٹم ہے اس پر انہوں نے کھلی تنقید کی ہے. اس میں کوئی کنفیوژن باقی ہے نہیں. جیسے انہوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے تعلق ہے یا آپ کی اسٹیٹمنٹ سمجھی جائے یا پھر ان کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ انہوں نے دی ہے؟ یہ شوکت صاحب، یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی سیاست نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ سیاسی ہے. ان کے اپنے جو سوچ ہے انہوں نے کہہ دیا ہوگا، لیکن ہماری ہیرارکی ہے پارٹی کے اندر، اور میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج بالکل پرامن ہے. کہاں پہ خرابی آتی ہے؟ جب آپ موٹر وے کھود دیتے ہیں، جب آپ کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں پھر اس کے اوپر سیلنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کہاں سے پرامن رہے گا؟ ہم نے پھر بھی کیا کیا؟ ہمیں شوکت صاحب ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہو گئی نا. دیکھیں آپ بالکل جو بات آپ صحیح بجا کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے ان سے کیا، اس پہ بات کیجئے آپ. جی ایسے کروشل مومنٹ پہ ایسے کروشل مومنٹ پہ بشرا بی بی نے ایک دو میٹنگز ہیڈ بھی کی ہیں. چلے میٹنگز ہیڈ نہ کی ہوں، میسج انہوں نے خان صاحب کا ایکسکلوسیو میسج اگر کوئی پہنچاتا ہے تو بشرا بی بی ہیں یا پھر علیمہ خان صاحبہ ہیں. تو یہ ایکسکلوسیو میسج پہنچایا گیا ہے نا سر، پوری ایک پالیسی دی گئی، اور پھر الجہاد کے نعروں کو بھی جسٹیفائی انہوں نے کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. باقی ان کے دیکھیں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا انسان کا، جو ذہن میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو شاید اس کی سزا دی گئی ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو میسج دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے ایک اچھی بات بھی کی ہے نا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو شاید ہماری جگہ نہیں رہے گی، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ عمران کو رہا کر دو تو پھر ہم سارے جیل میں ہوں گے.
تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ سر لیکن نہیں، یہ تو بات ہے، احتجاج کی تو بات ہوتی سر آپ سے ہوتی رہے گی، 24 تک آپ سے احتجاج کی بات کرتے رہیں گے، ہم اس کی حکمت عملی کی بات کرتے رہیں گے، حکومت اگر فسادیت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہیں تو اس کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن دیکھیں فوراً آپ کے جو معاملات ہیں ایک برادر ملک ہے اس کے بارے میں یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دینا تو پھر صحیح کہا جاتا ہے نا، تنقید صحیح ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر وہ بیلنس ہی آپ قائم نہیں رکھ سکتے، جب فورن پالیسی بنتی ہے تو آپ دشمن بنا لیتے ہیں اپنے، تو یہ تو دشمنی پہ مبنی سٹیٹمنٹ ہو گئی نا سر۔ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے اسلامی ملک کے بارے میں؟ انہوں نے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان ننگے پیر گئے وہاں پر زیارت کے لیے گئے، جیسے ہی واپس آئے تو جنرل ٹائٹ باجوہ کو کال آئی کہ یہ تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو، ہم یہاں پر شریعت کے نفاذ یعنی شریعت سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ہم شریعت سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف جا رہے ہیں، تم ایک ایسے شخص کو لے آئے ہو جو کہ اس طرح ننگے پیر جا رہا ہے، تو اس کے بعد سے کارروائیاں شروع ہو گئیں بشریٰ بی بی اور عمران خان کی، یہ بیان ہے، ہم پہ گن ڈالا گیا۔ یہ ان کا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، یہ پارٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہ پارٹی اس طرح کچھ سوچ رہی ہے، نہ پارٹی کو ایسے کوئی انسٹرکشن ہے، ان کے ذاتی سوچ ہوتے، میں نے کہا وہ غیر سیاسی ہے۔ تو اور جو سیاسی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ضروری نہیں ہے نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہم وہ چیز لیں گے جو ہماری پارٹی کا اسٹانس ہے، یہ پارٹی کا اسٹانس نہیں ہے۔ سر یہ تو بڑا کروشل ٹائم ہے ایسا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے، تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، بیکاز انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، پڑوسی ملک جنہوں نے بڑا پاکستان کا ساتھ دیا ہے، احتجاج ہونے والا ہے، تو یہ تو ایگریویٹ کرنے والی بات ہے چیزوں کو۔ میں اس سے وہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے اندر ایسی کوئی سوچ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر سوچ نہیں ہے، تو آج یہ ممکنہ طور پر یعنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پریس کانفرنس کرے گی، اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ کرے گی، اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریحام خان صاحبہ جب ایکٹیو ہو رہی تھی پولیٹکس میں اور انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس سے خان صاحب راضی نہیں تھے، تو بڑی شدید طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو اسٹے آؤٹ آف پولیٹکس، آپ کا یہ کام نہیں ہے، تو اب اس بیان کے بعد باقاعدہ یہ کہا جائے گا کہ بشریٰ بی بی سٹیٹمنٹس وغیرہ دینے پر کوئی پابندی ہوگی، خان صاحب کی طرف سے کوئی تعدیبی کارروائی ان کے خلاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں تو اس کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں نا کہ یہ فیصلہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں نا کہ کس کو سیاست میں آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے، ہماری اتنی حیثیت تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ جی ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یا مطلب یہ کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ فیصلہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں، انہوں نے ریحام خان کو روکا تھا یا ان کو روکنا ہے، یہ تو فیصلہ بہت بڑی کنفیوژن ہے سر، آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، فائنل کال ہے آپ کی، اور یہ اس طرح کی کنفیوژن آپ کے اس میں پارٹی میں آ رہی ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ جو کہ ایک میسنجر ہے اور ایکسکلوسیو میسج انہی کے ذریعے وہ پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے کل میسج پہنچایا اپنی قوم کو، اپنے لیڈرز کو، اور ان کے لیڈرز آج جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس بیان سے، تو کوئی بیان ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ ان کا ذاتی بیان تھا، انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ میں بتاؤں، یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اور غلط ہے صحیح ہے یہ تو ان کی، آپ تنقید اس پہ کنڈیم نہیں کرتے اس بیان کو، یہ صحیح، میرا کیا کام ہے یار، میں کیوں کنڈیم کر رہا ہوں؟ اسی لیے تو کنفیوژن۔ اچھا قیوم صاحب آپ بتائیے، یہ بیان آپ نے جب سنا آپ کو شاکنگ لگا کہ یہ کیسے بیان کوئی دے سکتا ہے، سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ایسا بیان کیسے دے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی دکھ دہ بات ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے لیے میری رسپیکٹ ہے، لیکن آنیسٹلی ان کو بھی نہ سیاست اور سفارت کا دونوں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے پہلے امریکہ کا کہا کہ انہوں نے ہماری حکومت کو ہٹایا، ابھی ان کی بیگم کہہ رہی ہے جس کو وہ کہتے ہیں بڑے بھرے مجلس میں انہوں نے کہا یہ میرے مرشد ہیں وہ، اور ان کو یہ پیغام رسانی کا بھی دیا، ابھی وہ یہ کہہ رہی ہیں ایک سعودی عربیہ جیسا ملک جس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہر جنگ میں 65 71 ارتھ کوئک میں ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو مطلب ہے یہ اس کو کیا کہا جائے، یہ ایک ملکی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا خراب ہے، اور سفارتکاری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بڑا ڈیمیجنگ ہے، تو میرے خیال میں ہیو ٹو لک انٹو اٹ۔ آپ دیکھیں تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر ابھی، چونکہ یہ ون مین پارٹی ہے اور جو کچھ خان صاحب کہتے ہیں وہ چلتے ہیں، باقی لیڈرز تو اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، نو باڈی بادرز، اور پھر ان کی خاتون، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مزار پہ جا کے جب بی بی نے جا کے سجدہ کیا تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب بھی سجدے میں چلے گئے، یہ چیزیں انڈیویجولی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، آپ جو مرضی کریں، لیکن جب آپ ملک کو ہیڈ کر رہے ہیں
اور بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ کے انٹریکشن ہے, ملک کے اندر بھی ہیں, تو یہ اچھا چیزیں عبدالقیوم تو خدا صاحب کے لیے. جی ایک اور چیز مجھے جی، بتائیں, جی، جی. ہم نے سیاست پر سب نہیں, جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہسٹری میں کیا ہو چکا ہے کیا نہیں. مذہب کا استعمال سیاست میں کیا گیا ہے, اس سے کوئی جماعت ڈینائی نہیں کر سکتی ہے, اپنی ضرورت کے مطابق کیا گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کوشش ہے, کیونکہ جو سعودی عرب میں اس وقت انلائٹن ماڈریشن ہو رہی ہے اس میں کچھ چیزیں مختلف لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہیں, تو اس پر بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں جن پر تنقید ہو رہی ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیا مذہبی طبقے کا کسی صورت اس احتجاج میں استعمال کرنے کی, پروووک کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کس زاویے پر سوچتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, سعودی عربیہ کے جو اپنے معاملات ہیں یہ ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں, وہ کس طرح کا طرز حکومت چاہتے ہیں, ملک کے اندر کتنی لبرٹیز دیتے ہیں, کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ ان کی ود ان دی کنٹری اپنے طور پہ ان کے مختلف نقطۂ نظر ہوں گے. ہمیں تو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں, مختلف صوبے ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں. ہم تو ملک کے اندر ایک یکجہتی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں بھی فالٹ لائنز کریٹ ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ابھی کرم کے اگلے دن جو ہماری جو پارا چنار اور اس کے علاقے میں جو ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے, تو ہمیں اپنے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, امن سے لینا. دیکھیں ہمارے پاس ایک آئین ہے, اس کے مطابق حکومتیں بنی ہوئی ہیں. ایک صوبے میں تحریک انصاف کی ہے, 2 صوبوں میں پیپل پارٹی کی ہے, ایک صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے اکانومی کو ایک سہارا دیا ہے, بین الاقوامی سطح پہ اپنا ایک نام کریٹ کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اب چلیں, آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ٹرمپ کو بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ بائیڈن نہیں بنا اور میں نہیں, لیکن دیکھیں سر یہ سارے عوامل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں حقیقت اپنی جگہ یہ بھی موجود ہے نا سر, کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کا سسٹم اس سے اسٹرینتھن ہوگا؟ جو آپ کی حکومت اس وقت چل رہی ہے, جو پالیسی میکنگ آپ کی ہو رہی ہے, جو ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہو رہی ہے, جس طرح آپ انحصار کر رہے ہیں, کس طرف آپ انحصار کر رہے ہیں, تو یہ ہم نے ملک کے 75 سالوں بعد ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, بڑی انفارچونیٹ تو بات ہے نا یہ. نہیں دیکھیں, انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کے پاس بھی آؤٹ رائٹ میجارٹی نہیں کہ وہ حکومت بنا سکے. یہ ایک ملک کے لیے کمزوری ہوتی ہے, کولیشن. لیکن جس پرائم منسٹر کی 2/3 میجارٹی تھی, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ سلسلہ سارا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا, جب آپ نے 2011-12 سے دھرنے اور 13 سے شروع کیے, اور پھر ایک پیج پہ ہو کے آپ حکومت میں چور دروازے سے آئے, پھر آپ کو آر ٹی ایس. سیاست تو قربان کر دی نا, سیاست تو آپ نے قربان کر دی نا, وہ تو آپ نے خود ہی کہہ دی, اسٹیٹمنٹ دے دی, بار بار آپ کہتے ہیں سیاست آپ نے قربان کر دی, اپنی سیاست قربان کر دی, تو جمہوریت بھی قربان کر دی نا. پھر ملک کے لیے نہیں, ملک کے مفاد کے لیے آپ کو آگے چلنا ہوگا. بالکل آپ تو آپ اکٹھے ہو کے چلیں, اور اپنے ان 4 سالوں کا 5 سال جو حکومت ہے, آپ ویٹ کریں, اپنا مینیفیسٹو دیں آگے کا, پچھلی آپ کی کارروائی کی, آپ کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم کے پی میں 10-15 سال سے ہیں, تو ہم نے وہاں یہ چیزیں کر لی ہیں. ابھی وہاں نہ لا ہے نہ آرڈر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہمارا دھیان نہیں, ہماری توپوں کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے. تو آئی ایم شیور کہ اٹ ریکوائرز سول سرچنگ. ٹھیک ہے سر, ہمیں فیصل چودھری نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں فیصل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سر, 24 نومبر ایک بڑا اہم دن ہے, کیا اقتدار کیے جا رہے ہیں, پارٹی کا موقف کیا ہے, اجازت ملی نہیں ملی, اس کے بعد کیا سٹانس ہوگا, کیا ڈیلے آئے گا, یا 24 نومبر از دا ڈی ڈے؟ ابھی تک تو 24 نومبر جو ہے وہ ڈی ڈے ہے, اس میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. احتجاج کی کال خان صاحب نے دی ہے, اور ظاہر ہے انہیں کی طرف سے چینج ہو سکتی ہے, کسی اور کی طرف سے تو چینج نہیں ہوگی. اجازت جو ہے اس حکومت نے پہلے بھی کبھی نہیں دی, اور ابھی بھی جو ہے وہ نہیں دیں گے. تو بہرحال جو ایک ذمہ داران ہے وہ اجازت کے لیے تو اپلیکیشن انہوں نے نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی, اور پھر ابھی کل ہم نے دیکھا بشرا بی بی کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ بھی آیا. کیا وہ سٹیٹمنٹ آئی کے کی ویژن ہے, یا وہ ان کا پرسنل ویژن ہے؟ دیکھیے, بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور پچھلے وہ نہیں آ سکتی ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی.
تو یہ جو بیان آیا ہے اب یہ بیان کی آبویسلی آج میں دوبارہ ملوں گا بیکاز میری تقریباً روزانہ ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے. اس پہ کلیئرٹی تو وہاں سے ہی آئے گی. ابھی تو میں جیل ٹرائل میں جا رہا ہوں. بالکل اسی کلیئرٹی کی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں شیر افضل مروت نے جب اس قسم کا بیان دیا تھا تو ان کے خلاف پارٹی نے بھی کارروائی کی تھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکٹ میسج آیا تھا کہ شیر افضل مروت ذرا رک جائیں, تھم جائیں, آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں. تو یہ غیر ضروری آپ سمجھتے ہیں اس بیان کو؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے. یعنی سعودی عرب کے بارے میں جو برادر ملک ہے ہمارا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی حکومت ملے گی, حکومت ملنے کے بعد آپ کے تعلقات کیا ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ جب ایسے اسٹیٹمنٹس آئیں گے؟ تو نہیں, یہ بالکل میڈیا اسپن ہے. ایسی کوئی بات مجھے تو اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آئی ہے کہ اس میں کوئی سعودی عربیہ کے خلاف بات کی گئی. وہ تو ایک جنرل باجوہ کی جو حرکت تھی اس پہ اسٹیٹمنٹ ہے. سعودی عربیہ کے اوپر تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جنرل باجوہ کو کال آئی, جنرل باجوہ کو کال آئی, اس کال میں یہ کہا گیا کہ آپ نے کس کو بھیج دیا ہے, جبکہ جنرل باجوہ نے تو ڈینائی کیا اس کو. جبکہ جنرل باجوہ نے ڈینائی, آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کی حرکت تھی, انہوں نے تو ڈینائی کر دیا اس کو. انہوں نے جنرل باجوہ تو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, میں تو خانہ کعبہ جا کے تو آدھی جھوٹے ہیں. جنرل باجوہ کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ وہ تو ایک بات کچھ کہتے ہیں, دوسری بات کچھ. تو پھر کال آئی, یعنی اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ کال آئی. باجوہ کے سسر جو ہیں وہ انہیں کاموں پہ لگے رہتے تھے. اچھا چلے وہ جھوٹ بولتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کال آئی, پھر اس کا مطلب ہے جنرل باجوہ کو کال کی کسی نے کہ میں کس کو لے آؤں. تو پھر ڈیفینیٹلی کسی نے کہی ہوگی نا. آپ ایسے کیوں ہو رہے اتنا زیادہ؟ نہیں میں شاؤٹ نہیں کر رہا ہوں, اصل میں بول اس طرح رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاؤٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ کرتی ہے, اس سے اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیا اسٹانس ہے؟ انفارمیشن سیکٹری ہے, اس کو دینا چاہیے کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے. پارٹی کی پالیسی بالکل آنی چاہیے اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح انہوں نے ٹھیک کہا؟ بشا بی بی نے جو کہا ہوگا ظاہر ہے حقیقت پر مبنی کہا ہوگا آپ کے مطابق. ظاہر ہے ان کو وہ پریوی ہیں وہ ڈیولپمنٹس کی, وہ تو انہیں کو جو ہے علم ہوگا نا. اور جو عمران خان کے کانفیڈنس میں رہتے ہوئے کہا ہوگا, آبویسلی ان سے بغیر اجازت کے تو یہ بیان نہیں دیا. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیٹا بتایا نا کہ وہ کلیئرٹی ہوگی وہ کیا کہتے ہیں. ابھی ان سے ملاقات نہیں ہے تو ان سے کوئی چیز منسوخ تو نہیں کی جا سکتی نا. وہ تو جیل کے اندر ہے, وہ بنی گالا میں یا ہماری طرح اسٹوڈیو میں تھوڑی بیٹھے. کیونکہ ساری میسیجنگ جو ہے علیمہ خان اور یہ ان کی وائف ہی آج کل دے رہی ہیں. خان صاحب کے جو میسیج ہیں ایکسکلوسیو وہ بشا بی بی اور علیمہ خان صاحب نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بی بی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے کافی دنوں سے, بیکاز ان کی وہ جیل میں بھی نہیں, ٹرائل میں بھی نہیں آ سکی, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ خود کنفیوز ہیں, قیادت کنفیوز ہے, تو بشرا بی بی کوئی میٹنگز ہیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا ممکنہ طور پر ہونے جا رہی ہیں کوئی میٹنگز وہ اٹینڈ کر رہی ہیں؟ لیکن یہ میں تو کیونکہ ان کے وہاں پہ نہیں ہوں, کے پی میں بھی نہیں ہوں, میرے ذمہ داری تو جیل کے اندر ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ بات میں اس پہ میٹنگ جو ہے انہوں نے میسیجنگ ضرور کی ہے, یہ خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ان کی جو میسیجنگ ہے وہ کر رہی ہیں. آگے جو ہے وہ اس کے آگے جو مزید آپ کے جو تشنگی ہے وہ تو آج. اچھا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, روڈ کھود دیے جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, جو عوام ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ پارٹی میں کھڑے ہیں, آبویسلی وہ ایسکلیٹ کر جاتے ہیں ان کے ایموشنز مینٹلی ایموشنلی. تو اگر ان کو گورنمنٹ پی ٹی آئی کو ایک اسپیسیفک جگہ دے دے اور اجازت دے دے تو شاید وہ ان کے اتنے کامیاب بھی نہ ہو یہ سارے احتجاج. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام ہونے کا تو تک نہیں بنتا نا. اس میں آدھی کامیابی ہے, بلکہ 70% کامیابی تو یہ گورنمنٹ خود کر دیتی ہے جب آپ سارے شہر بند کر دیتے ہیں, نوٹیفائی کر دیتے ہیں اپنا ہر چیز کو. اور اس میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کامیابی تو اپوزیشن کی جب بھی ہو جاتی ہے نا, جب راستے بند ہو جائیں تو اپوزیشن کو تو کیوس جیسی سچویشن یا آپ سمجھیں کہ عبد القیوم صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ کیا اگر ان کو پرامن احتجاج کرنے کی طریقے سے اجازت دے دی جائے, اور اتنی فورسز جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ایک پلانتھرا آف لوگ لگے ہوئے ہیں, گارڈز ہیں, گاڑیاں ہیں, موبائلز ہیں, اگر ان کو آرام سے یہ احتجاج کرنے دیا جائے تو اتنی ایگریویٹ نہ ہو سچویشن؟ یا بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ ایک جگہ کے لیے کہیں کہ وہاں جگہ پہ ہم نے احتجاج کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے راولپنڈی کے پاس انہوں نے کہا تھا احتجاج کریں گے, وہاں آ کے پھر وہ جو سپیچز وغیرہ کی اور جس طریقے سے وہ کیا, اس کے علاوہ بھی احتجاج کرتے کرتے جی ایچ کیو کے گیٹوں تک پہنچ گئے.
तो हुकूमत डरती है ना कि अगर इस तरह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और कुछ कैजुअल्टीज हो जाए तो ये मुल्क के लिए बायस बिल्कुल शर्मिंदगी बनता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब। why- हुकूमत ये डरती है और हुकूमत तो किसी की आने वाली हुकूमत भी इसी तरह डरेगी। आप अगर ऑपोजिशन में होंगे तो फिर आपका मौक़िफ़ हम जानेंगे कि आप क्या कहते हैं, इसको फस्तायत कहते हैं या इसको क्या कहेंगे, आप क्या उसका डेफिनेशन होगी आपकी नज़र में। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हमारे साथ थे और अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, कहीं मत जाइएगा फॉर अ जैम पैक्ड शो। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर है मगर हमारे दिलों के करीब है और उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसा ही है। हमें ज्वाइन किया है सबा आज़म ने, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, इवेंट प्लानर भी हैं, लंदन में रहती हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या सोच रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबा, सबसे पहले तो ये बताएं, एज ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर यूके में बहुत सारी ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, आप किस सेक्टर के लिए काम करती हैं व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटिंग? मैं जो हूँ बिजनेसेस के, वालेकुम सलाम, मैं बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ, स्मॉल बिजनेसेस जो यहाँ हैं, खासकर जो ख़वातीन ओन करती हैं। उसके अलावा फिर मैं इवेंट्स भी करती हूँ, इवेंट्स भी कवर करती हूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर भी, और फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, PR भी करती हूँ उनका। राइट तो किस तरह के इवेंट ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑब्वियसली बहुत क्लोज निट है लंदन में, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा करती हैं या लंदनर्स जो उनके नेशनल हैं उनके लिए ज़्यादा करती हैं? पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली काफ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे उनसे रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। तो जैसे ईद के इवेंट्स हो गए इस तरह से, और ख़ास करके क्योंकि यहाँ पे वैसे इसमें एवनफील्ड का इवेंट तो नहीं है? वो भी एक बड़ा इवेंट है। एवनफील्ड के बाहर भी इवेंट है, कंटेंट वहाँ भी क्रिएट होता है बहुत। वो आए दिन होते रहते हैं। नहीं, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी सारी है, लेकिन क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, तो और पाकिस्तान जैसा यहाँ मिलना जुलना इतना होता नहीं है। जो शादियाँ जैसे पाकिस्तान में जब सीजन आता है शादियों के तो काफ़ी आना जाना होता है, यहाँ इतना नहीं होता। तो उसकी वजह से ना लोग ढोल की पार्टीज भी कर रहे थे जिसमें कोई दुल्हन नहीं होती है, तो एक मौका मिलता है गेट टुगेदर करने का। उसी तरह से फैशन इवेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, बल्कि इस महीने भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। अभी 2 हफ्ते बाद एक और आने वाला है, अगले हफ्ते, अगले वीकेंड। वैसे लंडनर्स बड़े अवेयर हैं और पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचते हैं, तो आप क्या सोचती हैं पाकिस्तान के बारे में? जो पाकिस्तान में चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, मुतमईन है उससे बेहतर हो सकता है? आपकी ख्वाहिशात क्या हैं अपनी? देखिए, बेहतरी तो हर जगह हो सकती है फॉर श्योर। बात यह है कि हम एज एन इंडिविजुअल हम अपने आप से शुरू करें, फिर अपनी कम्युनिटी में ये कोशिश करें कि लोगों को भी यही सिखाएं, और ख़ुद भी मतलब साथ मिल के करेंगे तो फिर आगे जाके बेहतर हो सकता है। राइट लंदन में क्या एक माइंडसेट है पाकिस्तानियों को लेके सबा? डू दे आर दे फॉन्ड ऑफ पाकिस्तानीज? एक अच्छी कल्चरल इंक्लूजन है, आपको नज़र आती है? हाँ, आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ कल्चरल इंक्लूजन। इनफैक्ट जो नॉन पाकिस्तानी भी लाइक देसी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी यहाँ पे मिल के काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि इस बस पाकिस्तानी है। या आई थिंक जब पाकिस्तान से बाहर मुल्क के बाहर चले जाते हैं लोग, तो अपने जो आपके आइडेंटिटी से मिलता जुलता जो भी आपको नजर आता है ना, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है। बट ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो प्यार है वो तो है यहाँ पे, क्योंकि हम इतना दूर हैं वहाँ से, तो उसको और मिस भी करते हैं। तो हम यहाँ का माहौल उससे काफ़ी मिलता जुलता बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एक आखिरी मेरा सवाल है, जब पाकिस्तान और कोई इस तरह का मैच होता है, इंडिया का मैच होता है या इंग्लैंड का मैच होता है, तो कहाँ दिल ज़्यादा जाता है? किसको सपोर्ट करती है? वो कुछ लोग होते हैं ना, कहते जो जीता उसी को सपोर्ट लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली जो पाकिस्तान से हैं वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है, दिल यहाँ हम कहते हैं ना, आप लोगों का दिल पाकिस्तान में ही है। सबा, थैंक यू सो मच। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं फॉर योर क्रिएशन एंड योर इवेंट्स।
بھائی صبح ہمارے زبردست ساتھ تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ خواتین سے متعلق کانٹینٹ بناتی ہے. کانٹینٹ بناتی ہے. بالکل جی, ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. دس از آر ٹائم چیک فار سم ٹی اور کافی. تو اب ہم بات کر رہے ہیں مائنورٹیز کی, اور مائنورٹیز ٹھیک ہے ایک ٹرم ہم نے دی ہوئی ہے مائنورٹیز, لیکن وہ بالکل پاکستان کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے میجورٹی میں جو طبقہ ہے وہ حصہ ہیں. اور جیسے ہم نے پاکستان کے پرچم کی بات کی, مائنورٹیز کے بغیر وہ سفید رنگ اور وہ ہرا رنگ, پرچم کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب یہ دونوں رنگ ملتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارا چاند ستارہ بھی جو ہے وہ سفید ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہے. ان کے بغیر تو ہم نامکمل ہیں. جناب گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں نے شرکت کی ہے. بھارت سے 2500 یاتری, جبکہ کینیڈا, امریکہ اور برطانیہ سے بھی سینکڑوں زائرین جو ہیں پاکستان آئے ہیں. سکھ زائرین بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر انتظامیہ نے سکھ یاتریوں کے لیے لنگر, طبی سہولیات اور دیگر جو بہترین انتظامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہے. سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے. جی بالکل جی. اسی پہ آگے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رمیش سنگھ, مائنورٹی منسٹر ہے پنجاب کے. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے. السلام علیکم. ہیلو رمیش, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پلگرمیج آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ برتھ ڈے 555th برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سہولیات ان کو پرووائڈ کی گئیں, تو کیا وہ ان سہولیات سے مطمئن تھے؟ جی بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ. سب سے پہلے تو گرو نانک صاحب کے جو 555 سالہ ہم جنم دن کی تقریبات منا رہے ہیں دنیا بھر سے, ہم بھارت سے, کینیڈا, امریکہ, یورپ سے, فار ایسٹ سے, مڈل ایسٹ سے, اور ہمارے پاکستانی سکھ یاتری اور نانک نام لیوا سنگتیں گرو نانک صاحب کے دربار ننکانہ صاحب اکٹھی ہوئیں, اور وہاں پہ ہم سب نے مل کے گرو نانک صاحب کے جنم دن کی تقریبات کو سیلیبریٹ کیا. سرٹنلی جو ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں, جس میں تقریباً 2500 جو ہیں وہ بھارت سے تشریف لائے, مور دین 8000 ہمارے پاس ڈائسپورا آیا, پھر 40 to 50,000 ہمارا لوکل جو نانک نام لیوا سنگت ہے سندھ سے ہے, پشاور سے ہے, پنجاب سے ہے, بلوچستان سے ہے, KPK کے مختلف اضلاع سے ہے, وہ سارے اکٹھے ہوئے. اس دفعہ جو ایک خاص ایک چیف منسٹر پنجاب کی بھی ہدایت تھی, اور پرائم منسٹر پاکستان تو ہمیشہ کہ حکومت پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس تشریف لائے سکھ یاتری, ہم ان کو بہتر سے بہتر سہولت دیں. اور جو پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے 121 ممالک کا جو ویزا تھا وہ آن ارائیول کیا, اور پھر 3 ممالک ایسے تھے جن کے لیے فری ویزا کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی ایک سکھ قوم کے لیے, سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے کشادہ دلی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے, جن کے انڈر ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کام کرتا ہے, تو بورڈ کے جو ہمارے افسران ہیں, جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بڑا پچھلے 10 دن کے جب سے یہ ایونٹ شروع ہوا وہ سب سے آگے تھے. اور پھر میری اپنی جس باڈی کو میں ہیڈ کرتا ہوں, پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی, بینگ اے ہیڈ آف دیٹ کمیٹی, ہمارا تو فرض ہے کہ ہم نے اپنے آنے والوں مہمانوں کی خاطر توجہ کرنی ہے. بٹ اس دفعہ جس میں ایک خاص ایڈیشن ہوئی وہ حکومت پنجاب ہے. چیف منسٹر پنجاب, آپ کو پتہ ہے جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں, ان کی خاص توجہ ہے ہماری مائنورٹی پہ. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف منسٹر پنجاب نے کہا اقلیت میرے سر کا تاج. اور پھر آپ پچھلے 8 مہینے کا ہمارا سفر دیکھیں, چیف منسٹر خود چل کے کرتارپور صاحب گئی, بیساکھی اپنی سکھ قوم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بالکل. اور دیکھیے تو ہمیشہ سے ہم لوگ بالکل بابا گرو نانک کا جو جنم دن ہوتا ہے, اس پہ ہمیشہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے نہ صرف یہ حکومت بلکہ ہمیشہ سے ہی بڑے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں اور بہت خوش جاتے ہیں سکھ یاتری. یہ کہیے گا اس دور میں خاص طور پہ جو بڑی ہماری سوسائٹی بڑی فریگمنٹڈ ہو گئی ہے, تفریق در تفریق ہے, ریلیجس ہارمنی یا کلچرل ہارمنی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, کتنا اچھا یہ قدم ہو سکتا ہے مزید بہتری کے لیے؟
دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک بیسٹ ایگزامپل دینا چاہیے. آپ کیونکہ میڈیا سے ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے, بہت سارے ہمارے میڈیا کے نمائندگان اس وقت مل رہے ہیں. ہمارے جو سکھ یاتری تشریف لائے ہیں بھارت سے, ان کا بڑا پازیٹیو ہمارے پاکستان کے بارے میں ویوز ہیں, اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کرتارپور صاحب کے اندر کبڈی کا میچ ہوا, تو 2 دن پہلے انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے وسدہ پنجاب کے نام سے ایک کلچرل شو کیا. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سکھ یاتری جب تشریف لائے تو بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ڈائیورسٹی تو ہے پنجاب کے اندر, لیکن ہمیں ریجنل جو ٹالرنس ہے, جو انٹیگریشن ہے, کو ایگزسٹنس ہے, ہمیں اس کو بہتر سے بہتر دکھانا ہوگا. کیونکہ پاکستان کے اندر سکھ مذہب کی بنیاد ہے. گرو نانک صاحب کا جنم یہاں پہ ہوا, ان کی آخری آرام کا پاکستان میں. دنیا بھر کا سکھ چاہے وہ کسی بھی کونے میں بیٹھا, اس کی پاکستان کے ساتھ ایک اسپرچول ایسوسیشن ہے, وہ پاکستان آنا چاہتا ہے. اور ہم پاکستانی جو ہے ہم ہمیشہ دل کھول کے چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھ یاتری پاکستان تشریف لائیں, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملے, ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آپ نے یاتریوں سے کہا کہ بھائی اپنی جو واپس جا کے, جو بھارتی یاتری تھے, واپس جا کے اپنی حکومت کو کہیں بھائی کہ ہماری کرکٹ ٹیم بھی بھیج دے. یہ بھی ایک اچھا گڈ ول جسچر ہوگا اور مزہ آئے گا فینس کو, کرکٹ کے انجوائے کریں گے. کوئی مشورہ دیا آپ نے ان کو؟ جی بالکل, ہم نے جب کبڈی کا میچ کروایا تو کبڈی کے میچ میں ہم تو اس بار پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بھارت کی کرکٹ کبڈی کی ٹیم آئے, ہماری پاکستان کی کبڈی کی ٹیم کھلے اور مل کے کرے. لیکن بدقسمتی سے جو ادھر سے رویہ اپنایا گیا, وہ کھیل کے اندر دوبارا سیاست آ گئی. نہ کبڈی کی ٹیم کو آنے دے گیا, نہ بلائنڈ جو کرکٹ ہو رہا ہے T20 نہ اس پہ آنے دے گیا. چیمپئن شپ جو ہے اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیمپئن ٹرافی جو ہے, اس وقت جو شائقین ہیں وہ کھیل سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں اور جو ہمارے سیلیبریٹی آرٹسٹ ہیں, یہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. ان کا کسی ایک پہ حق نہیں, کسی ایک کا حق نہیں ہوتا, یہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. اور جو بالکل جو ہمارے بھارتی یاتری تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو کہا, ہم نے تو آپ کو دل کھول کے ویزا دیا ہے کہ آپ آئیں, اپنی مذہبی عبادت گاہیں جو آپ کی پاکستان کے اندر موجود ہیں, آپ جائیں وہاں پہ ارداس کریں, جو بھی آپ کی شبھ منوکامنائیں پورن ہوں. بٹ دوسری طرف جب آپ واپس جاتے ہیں تو ہمارا یہ پیغام دے کہ ہم جو پاکستانی ہیں ہم محبت کے پجاری ہیں, ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں, رمیش جی, دلوں کے اندر وسعت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں. رمیش جی یہ بھی بتائیے گا, آپ کی برادری کے بچوں کو میٹرک سے PhD تک کی اسکالرشپ دینے کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہوگی, دوبارہ کہہ رہی ہوں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی برادری کے بچوں کو میٹرک سے PhD تک کی اسکالرشپس دینے کا بھی پروگرام دیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل جی, میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ سی ایم پنجاب کا تو ویژن ہے کہ ہم نے مائنورٹی کو ایٹ پار لے کے آنا ہے. اور ابھی نہ صرف ہم اسکالرشپ, میرا کیونکہ میں جس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں وہاں پہ ہم میٹرک سے لے کے PhD تک کے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہمارا وہ سیٹ آف دا سوسائٹی جو ولنریبل ہے, جو بیلو دا پاورٹی لائن دے رہا ہے, ہم 20 دسمبر کو چیف منسٹر پنجاب مائنورٹی کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ ہم نے 50,000 خاندانوں کو ایک سبسٹنس دینی ہے 10,500 کی کوارٹرلی. اسی طریقے سے ہم ان کو فیسٹیول گرانٹس دے رہے ہیں. بہت سارے جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے اندر بہت ساری چرچز ہیں, قبرستان ہیں, ان کی جہاں پہ آبادی ہے وہاں کی ان کی اپ گریڈیشن ہے. پھر ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے, جہاں جہاں پہ عبادت گاہیں, چاہے وہ ہندو دھرم کی ہیں, چاہے وہ سکھ دھرم کی ہیں, چاہے وہ ہماری مسیح بہن بھائیوں کی ہیں, ان کی اپ گریڈیشن ہے. اور ہم وہاں پہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کریں. اور ہمارا اس وقت فوکس یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمارا ریلیجیس ٹورزم ہو سکتا ہے, چاہے وہ ہندو دھرم کا ہے, چاہے سکھ دھرم کا ہے, چاہے مسیح دھرم کا ہے یا کسی اور دھرم کا, ہم ان کو اوپن ایکسیس دیں. بیکاز یہ جو خطہ ہے, یہ خطہ اس کی ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, اور اس خطے کے اندر بہت اچھا یہ بتائیے, یہ تو بالکل آپ نے اپنی یہ ترجیحات کے بارے میں بتایا. جب آتے ہیں سکھ یاتری تو بہت سے ایسے ان میں ہوں گے جو پاکستان میں پہلے رہا کرتے تھے, لاہور کے گلی محلوں میں رہتے تھے. ان مناظر کو آپ نے کیپچر کیا آپ کی منسٹری نے, جب وہاں وہ جاتے ہیں, اس کا وزٹ کرتے ہیں, ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, کیا بتا رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ کے بارے میں, ذرا یہ شیئر کیجیے. میرے پاس ابھی بھی جب میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں تو میرے دائیں طرف ایک سردار صاحب تشریف لائے ہیں جن کا تعلق اسی دھرتی لاہور سے, اور وہ میرے پاس یہی کہنے کی آئے ہیں جی کہ میرا گاؤں یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے, میں اس گاؤں کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے جو آباؤ اجداد تھے وہ لاہور سے
माइग्रेट करके भारत मशरकी पंजाब गए, तो बहुत सारे हमारे जो सिख यात्री तशरीफ़ लाते हैं, उनके आबाओ अजदाद यहाँ से माइग्रेट किए, वो अपनी धरती को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो भारतीय सिख यात्री हैं उनको हम हमेशा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और वो हमारे एम्बेसडर बन के पाकिस्तान से वापस जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की कौम हमेशा मोहब्बत और अमन की बात करती है। बिल्कुल जी। रमेश सिंह साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया माइनॉरिटी मिनिस्टर। भाई कितना दिल आपका बड़ा हो जाता है ना जब ऐसे हम माइनॉरिटी से बातें सुनते हैं कि उनको कोई किस्म की सपोर्ट की कमी नहीं हुई, बिल्कुल हर तरीके से मुतमईन गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई गए। और आप देखिए, अब इसमें गौरतलब बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को। हर साल पाकिस्तान में सिख यात्री आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, और खासतौर पे भारत से जो सिख यात्री आते हैं हमेशा मुतमईन गए हैं, खुश गए हैं, मोहब्बतें बांटते हुए गए हैं। तो पाकिस्तान तो हर साल, भारत को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको अगर कोई सुन रहा है वहां पर, पाकिस्तान में तो हर साल हम ये तजुर्बा करते हैं, हर साल आप ये मनाजिर देखते हैं पाकिस्तान में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय टीम आ जाएगी तो उनको वेलकम नहीं किया जाएगा? हम तो हर साल ये अमली नमूना दिखाते हैं और यहाँ से खुश जाते हैं लोग। तो जरा समझिए इस बात को, सोचिए इस बारे में, और अपनी पॉलिसीज पे जरा नजरसानी कीजिए और अपने एक्सक्यूजेस को जरा स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर देना है तो। बिल्कुल जी। अब हम बात करेंगे VPN इशू के ऊपर। हाँ, कीजिए। VPN इशू के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारे मसाइल। बिल्कुल, अब VPN का इशू एक कंट्रोवर्सी बनी जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक आया, और फिर वो जो फतवा आया था। अच्छा, फतवे की जो जस्टिफिकेशन दी उन्होंने, उसके बाद जब चेंज किया इस बात को, उन्होंने कहा भाई ड्राफ्टिंग जब हुई थी इस चीज की तो उसमें नहीं का लफ्ज निकल गया। अच्छा, खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छी आपने बात की है, और रिफॉर्म कर लेना चाहिए जब कोई ऐसी बात हो जाए। लेकिन ये जो एक्सक्यूज दिया ना, ये मुझे बड़ी हैरान कुन सी बात लगी कि एक चीज आई है, आपने मीटिंग करके एक फैसला किया, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग हुई है, उसके बाद उसका QC हुआ है, देखा गया, प्रूफ रीडिंग हुई है, फिर उसको जारी किया गया। फतवे को जारी करने के बाद 3-4-5 दिन लग गए, उसमें एक बहस हुई है, उसमें तनकीद हुई है, लेकिन वो 4-5 दिन तक भी कुछ नहीं हो सका, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और फिर 5 दिन बाद आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं का लफ्ज उस ड्राफ्ट में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन हुई है। बहरहाल हो गया, गॉन इज गॉन। हम थोड़ी सी बात करेंगे VPN के इशू की। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने VPN की बंदिश को IT के लिए तबाहकुन करार दिया है, और उनके चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान की IT और IT बरामदात इंटरनेट और VPN के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, और 30% सालाना की शरह से तरक्की कर रहे हैं, और 5 सालों में $15 बिलियन हासिल करने के रास्ते पर हैं, बशर्तिया हुकूमत बरामदात, बुनियादी ढांचे और IT पॉलिसीज़ में तसलसल को यकीनी बनाए। तो ये नुकसान हो रहा है हमारा। बिल्कुल जी। IT एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, कंवल चीमा। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच कंवल, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि ये VPN की रुकावट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स हैं, जो IT सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसको किस तरफ, किस डायरेक्शन में आप जाता हुआ देख सकती हैं, और क्या इक़दामात करने चाहिए हमें इसको बेहतर करने के लिए? VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बुनियादी टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल्स कि कोई भी घर से काम कर सके। क्योंकि जब आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप रिमोटली काम करते हैं, तो आप उनका डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, उनकी कोई ना कोई सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं। वो सर्विसेज जो है वो ये नहीं चाहते कि वो इंटरनेट पे ऐसे ही खुल कर आए जिसको कोई भी हैक कर सके, जिसको कोई भी देख सके। तो वो एक प्राइवेट टनल के थ्रू, जिसको VPN कहते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क, उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, एंड दैट इज द इसलिए VPN एग्जिस्ट करता है। VPN की वजह से पाकिस्तान में लोग बैठ के अमेरिका में एम्प्लॉय हो सकते हैं, कनाडा में एम्प्लॉय हो सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं VPN की वजह से, और बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है। अगर आप VPN पे किसी भी किस्म की बंदिश करेंगे, तो हम जितनी भी IT एक्सपोर्ट इनकम की बात करते हैं, हम बात करते हैं ये हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, बिल्कुल ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। IT एक्सपोर्ट इनकम आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो आप इतने फ्रीलांसर्स हैं, आपके मुल्क में लाखों की तादाद में फ्रीलांसर्स हैं,
وہ فری لانسر سب کے سب افیکٹ ہوں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وی پی این رجسٹر کر لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی, آپ سارے اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ سولوشن ہے کہ جی ایوری انڈیویجول شوڈ رجسٹر فار اے وی پی این؟ رجسٹر غیر رجسٹر ہے کیا, یہ اس کو بھی ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ وی پی این سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اگر آپ کسی کے لیے ریموٹلی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا وی پی این نہیں ہوتا, یا وہ کوئی پبلک وی پی این نہیں ہے کسی پبلک کمپنی کا, وہ اس پرائیویٹ کمپنی کا وی پی این ہے جو آپ کو امپلوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مائکروسافٹ نے امپلوائے کیا ہے کسی جاب کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ان کے وی پی این کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو امریکن اور کینیڈین اور یورپین کمپنیز ہیں وہ اپنا جو وی پی این ہے اس کو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرائیں گی؟ کیوں کرائیں گی؟ کیوں کرائیں گی؟ وہ کیا کریں گی؟ وہ یہ کریں گی, وہ کہیں گی جی ہم پاکستان سے کسی کو امپلوائے نہیں کریں گے, پاکستان میں ہم جابز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کریں گی کہ وہ جا کے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا وی پی این رجسٹر کرا لیں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ایک بہت قابل عمل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل بات ہی نہیں ہے. فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی کارآمد سوچ نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ بھی اگر کوئی کسی کے لیے کام کر رہا ہے کوئی پبلک وی پی این یوز کر کے, تو وہ پبلک کمپنی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وی پی این جو رجسٹر کرائیں گے آپ پہلے ان سے ایک سرور خریدیں جس پہ آپ کو ایک اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ملے گا اور آپ اس کو رجسٹر کرائیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسوں کا آتا ہے, مفت نہیں آتا. اگر کوئی یہاں پہ بڑی کمپنی ہے جو کہ آئی ٹی سروسز دے رہی ہے تو چلو وہ تو خرید لے گی اور وہ اپنا شاید افورڈ کر سکے گی, اور وہ وی پی این کا وہ جو اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ہے کوئی سرور ہے اس کو رجسٹر بھی کرا دے گی. مگر جو فری لانسر ہے جو کہ ارن ہی بیچارہ $100-200 کر رہا ہے وہ خرید سکتا ہے. خود سوچیں کہ وہ کبھی وہ یہ کرے گا کہ وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس خریدے. ایک تو یہ کہ یہ جو اسپیس ہے اسٹیٹک آئی پی وی4 ایڈریسز کی, یہ ویسے ہی ڈپلیٹنگ اسپیس ہے, اس میں آپ جو ہے وہ اٹس ویری ایکسپینسو, اٹس ناٹ پریکٹیکل. مگر اگر وہ لے تو کیا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ تو آپ نے پاسبلٹی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور یہ پریکٹیکل. اچھا, ہو کیا سکتا ہے اس میں؟ فری لانسرز کو کام بھی کرنا ہے اور ان کو ایک ڈومین میں بھی لانا ہے, ایک اسٹرکچر میں بھی لانا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا سے متعلق وہ سیکیور رہے. پھر دیکھیں بنیادی طور پر تو یہی تھاٹ ہے نا کہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس میں پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں, اس کو روکنے کے لیے کی جا رہا ہے. تو اس پر بات کیجئے تھوڑی سی. دیکھیں اگر میری بات کریں تو میں تو اس کے ہماری جن کنٹریز کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہم چائنا کو فالو کر رہے ہیں, چائنا میں ڈفرینٹ طریقوں سے وی پی این کو بلاک کیا جاتا ہے وہاں پہ, مگر اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے, ان کے پاس ہر ٹیکنالوجی اپنی ہے, ان کے پاس اپنی وی چیٹ ہے, ان کے پاس اپنی ہر چیز کا ایکویولنٹ ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا کا ایکویولنٹ ہے, ان کے پاس ہر طرح کی اور ٹیکنالوجی ہے. تو ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ آئی ٹی انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آئی ٹی ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہمارے پاس وہ سارے ٹولز اس وقت نہیں. اور ہماری بائی دا وے اکانومی چائنا پہ بھی نہیں ڈیپینڈ کرتی, ویسٹرن کسٹمرز اور ویسٹرن کلائنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ویسٹرن کلائنٹس اور ویسٹرن کسٹمرز کو یہ ایک بہت نیگیٹو کونوٹیشن جاتی ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ پہ بندش ہوتی ہے, وہاں پہ تو وی پی این پہ بندش ہوتی ہے, وہاں پہ تو اس چیز پہ اس چیز پہ. ابھی اگر آپ نے پاشا کے چیئرمین کا سنا ہو ان کی بہت سارے انہوں نے ایسے ایگزامپلز دیے جہاں پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی جو کہ رک گئی ہے. یہاں پہ کچھ ایسی کمپنیز نے بڑی کمپنیز ملینز آف ڈالرز almost final stages پہ ڈیلز تھے, now they're reconsidering all those things because of these issues. تو میرا یہ جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے, میرا یہ خیال ہے کہ بالکل نیشنل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے ہمیں ہر طرح کے سائبر سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے جو کہ ہم لے بھی رہے ہیں. مگر وی پی این کی بلاکنگ یا وی پی این کی بندش should not be one of them because یہ ہماری اکانومی پہ ایک ڈائریکٹ ہٹ آئے گی. جی, اور وہ جو سائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے جو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا, دیکھیں کہ ایسی سائٹس جو پروہیبٹڈ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ وی پی این, اور اس سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے, اور اس پر بھی ذرا کامنٹ کرتے ہیں. اچھا, انٹرنیٹ سپیڈ بھی متاثر ہوئی ہے. ایجوکیشن کریں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ یہ غیر شرعی ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کہیں پہ بھی کوئی دیکھتا ہے اس پہ بے شک ریک ڈاؤن کریں. مگر
یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم اس لیے میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ آپ کسی چیز کو گاڑی کو آپ بین نہیں کر سکتے کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کے کوئی جا کے کچھ غلط کام کر لیتا ہے. دس از اے ٹول, یو کانٹ بین اٹ بیکاز دیکھیں ورنہ تو ہر چیز میں آپ دیکھیں تو انتشار تو بہت ساری چیزوں میں لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جی جی دنیا میں. صحیح کہہ رہی ہیں. کیا آپ گورنمنٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا نا ہر چیز کو. ہم کوئی اچھا یہ بھی بتائیے گا انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہوئی اینڈ بیکاز آف دیٹ a lot of sectors are being affected. اس کا کیا حال ہے کنول؟ یہ جتنا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے, فری لانسرز ہیں, لاکھوں فری لانسرز ہیں, گورنمنٹ نے بہت سارے اقدام اٹھائے, لوگوں کو ٹرین کیا, آئی ٹی اسکلز دیے, این آئی سیز آئیں, اگنائٹ آیا, پاکستان کا ایک برانڈ بنا, ٹیک ڈیسٹینیشن, جائٹکس پہ جا رہے ہیں, سعودیہ جا رہے ہیں, بڑا اچھی جگہ ہم جا رہے تھے آئی ٹی کے سیکٹر کو لے کے, بہت اچھی جگہ جا رہے تھے. اس سب کا مجھے یہ بتا دیں, اس سب کا بیک بون کیا ہے, آپ بتائیں مجھے. How is this all possible? یہ سب کچھ possible کیوں ہوتا ہے, اس کا بیک بون کیا ہے؟ دیکھیں obviously political satire. جی جی بالکل بیک بون بالکل انٹرنیٹ کی وجہ سے this is all possible. تو اگر آپ اسی چیز جو بیک بون ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہے, اگر آپ اسی چیز میں بندش لے آئیں گے تو کیا آپ اپنے ہی اقدامات, اپنے ہی انویسٹمنٹ, اپنے ہی جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں, اچھی چیزیں کر رہے ہیں, اپرچونٹیز لے کر آ رہے ہیں, کیا آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے نہیں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل وہ سب چیزیں متاثر ہوں گی, اور وہی بنیادی آپ نے بات بالکل صحیح کی, بجا فرمائی. بہت شکریہ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھی, اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کسی چیز کی بندش سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, اور وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس کو چینلائز تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اٹس ٹیکنالوجی کو بند کرنا. ٹیکنالوجی کمز وتھ اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. ٹیکنالوجی تو پوری دنیا میں ہے لیکن اس کو رسپانسبلٹی کے طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. بات کو بند کرنے کے کیا اثرات ہوں گے یہ بھی بات بند کرنا تو حل نہیں ہے نا, یہ تو بالکل بالکل بالکل. جی ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ ہم بات کرتے چلیں گے. پاکستان میں بڑی انیوژول چیز ہو رہی ہے. ایک وائلڈ لائف کانٹینٹ کریٹر ہیں, نیشنل جیوگرافی پہ تو ہم دیکھتے ہیں, ڈسکوری پہ دیکھتے ہیں, تو پاکستان میں بھی یہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن وائلڈ لائف کو کور کرتے ہوئے اکثر, اچھا آپ نے یہ دیکھا اکثر جیسے لائنز وغیرہ ہوتے ہیں کہیں زو پہ, ہم نے دیکھا لوگ جا کے پکچرز بنوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک وائلڈ اینیمل ہے اور وہ کبھی بھی وائلڈ ہو سکتا ہے, اپنی جو اس کی جو ہے نا وہ رہے گی اور کبھی بھی ہو جائے گا ایسا. تو اس پہ احتیاط کیا کریں آپ جاتے ہوئے, یہ ایک میسج ضرور. ابھی کچھ عرصے پہلے کسی کا لائن بھی کھلا رہ گیا تھا اور وہ روڈوں پہ پھر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اف یو آر ٹیکنگ اے وائلڈ لائف اینیمل اینڈ اس کے ہیبیٹیٹ سے نکل کے آپ اس کو کہیں اور سٹی لائف میں رکھ رہے ہیں تو بڑی رسپانسبلٹی. کچھ پیٹ اینیملز ہوتے ہیں جن کو رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ والے جو ہیں یہ اینیملز رکھنے والے ایسے ہیں نہیں, بڑی اس کے لیے پروٹوکول چاہیے. جی تو ہم ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کے پہلے وائلڈ لائف کانٹینٹ کریٹر سے. عبدالرحمان صاحب ہیں جن کو اگر خطروں کا کھلاڑی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بھائی. عبدالرحمان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم عبدالرحمان, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ خطرناک شوق کیسے پیدا ہوا آپ کے اندر؟ وعلیکم السلام, امید آپ خیریت سے ہوں گے. اور انس عبدالرحمان فرام چولستان ڈیزرٹ منڈی یزمان ڈسٹرکٹ بھاولپور, اور پاکستان کی طرف سے وائلڈ لائف کے اوپر پریکٹیکل آبزرویشن اور پریکٹیکل ریسرچ کرنا میرا کام ہے. اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ہر طرح کے علاقوں میں جا کے لوگوں میں اس طرح کی اویئرنیس دیتا ہوں. اور یہ شوق جو تھا وہ اسٹارٹنگ سے ہی تھا. بائی پروفیشن آئی ایم اے سروائولسٹ. نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے انسٹرکٹر سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, اور اس چیز کو پورے پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. اور وائلڈ لائف کی امپورٹنس کیا ہے, ایک چڑیا کی, ایک چیونٹی کی, ایک ریپٹائل کی ہمارے انوائرمنٹ میں اہمیت کیا ہے, اور اس سبھی کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا میرا کام ہے. اور یہ کام میں پچھلے تقریباً 12 سال سے کر رہا ہوں. اور کتنے لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں, ان کو کیسے آپ نے جمع کیا, اور ان جانوروں کی حفاظت کے لیے جو اسپیسیز ختم ہوتی جا رہی ہیں خاص طور پہ, اور وہ جو نیچرل ہیبیٹیٹ کی آپ نے بات کی, ایک دنیا کے سسٹم کے لیے کتنا ضروری ہے ان کو بچانا, ان کی نسل کو بچانا, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری ٹیم میں جو میرے
ٹیم میٹ ہیں وہ آلموسٹ 6 سے 7 ہیں، لیکن اب الحمدللہ سے فالوورز کی وجہ سے پورے پاکستان میں میری ٹیم ہے. جب بھی مجھے کسی چیز کے اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، میں صرف ایک اسٹیٹس اپلوڈ کرتا ہوں تو میں وہاں پہ جاتا ہوں، اور لوکل کی ہیلپ کے ساتھ ہم تو ایک وہاں کے مقامی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ان اسپیشیز کے بارے میں، اس اسپیشی کا ہماری انوائرمنٹ میں اہم کردار کیا ہے وہ سارا لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جو ہیں چھپکلی سے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ ہماری فیمیلز اور بچے بڑے سبھی اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں رکھتے ہیں، دودھ میں گر جائے تو بندہ مر جاتا ہے، جبکہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی بھی ایسی چھپکلی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈیتھ ریکارڈ ہوئی ہو. اور دوسرا، چھپکلی کی اگر بات کریں تو ہم سو جاتے ہیں، اللہ کی اتنی پیاری مخلوق ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں مختلف طرح کے انسیکٹس آتے ہیں، مکڑیاں آتے ہیں، اسکارپین آ جاتے ہیں، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کھانے کا جو کردار اہم ادا کرتی ہیں وہ ہماری چھپکلیاں کرتی ہیں. تو اسی طرح سے ہر چیز کا ہمارے انوائرمنٹ میں بہت اہم کردار بہت اہم ہے. عبدالرحمن یہ بھی بتائیے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کتنا آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے، برڈز مائیگریٹ کر کے پوری دنیا سے پاکستان کے تھرو بھی آتی ہے، پاکستان سے بھی جاتی ہیں، تو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ؟ کیا اس انیشیٹو کو جو آپ اتنا امیزنگ لے کے چل رہے ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ کی سطح سے آپ کو کوئی سپورٹ ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے. باقی کنٹریز ہیں جن کی وجہ سے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے اویئرنیس کیمپین کی طرف مجھے لے کے جاتے ہیں اور مجھے فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان گورنمنٹ کا تو کسی بھی لحاظ سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو آڈینس ہے ان کا میرے ساتھ ہمیشہ سے بھرپور ساتھ رہتا ہے. اور کس اینیمل سے ڈر لگتا ہے؟ کسی نے کاٹا ہے آپ کو آج تک؟ کسی لیزرڈ نے، وینامس کوئی اسنیک ہے؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. ہم دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ڈر ہوتا ہے نا وہ لا علمی کا نام ہوتا ہے. ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستانی عوام جو سانپوں سے بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے، تو ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے ابھی تک میں نے پاکستان میں 25 سے زیادہ اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کی ہے، مختلف نسلوں کے سانپوں کے اوپر. اور جو سانپ زہریلے نہیں ہوتے تو ان سے میں جان بوجھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بائٹ کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے مجھے کاٹا ہے اور یہ زہریلا نہیں ہے، اور اس کا ہمارے انوائرمنٹ میں اہم کردار کیا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو نان وینمس ہوتی ہیں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان سے میں ڈسواتا ہوں، بائٹ کرواتا ہوں. اچھا عبدالرحمن یہ بتائیے، پاکستان سے باہر ممالک میں تو کئی ایسے آپ ہی کی طرح کریٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو آپ کی طرح کا کام کرتے ہیں، جو بہترین اگزامپل ہے آپ کے لیے؟ مسٹر بریڈی بار ہیں، ڈاکٹر بریڈی بار ہیں، جو کہ اینیمل کے ایکسپرٹ ہیں بہت زیادہ، اور ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ریلیشن بناتے ہیں. اور اگر سروائیول فیلڈ سے بات کریں تو بیئر گرلز ہمیشہ سے ہی ہم سب نے دیکھا. جی تو اس چیز کو، بلکہ میری جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک اسپیشیز کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے وہ 3 سے 5 مہینے کے قریب ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک سانپ کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ جنگلوں میں اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہنا پڑتا ہے. وہ کب اپنی بیل سے نکلتا ہے، کب شکار کرتا ہے، کہاں شام کے وقت جاتا ہے اور کس طرح سے اپنا دن گزارتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ٹائم، آپ کا وقت بھی لگتا ہے، آپ کی ایفرٹس بھی لگتی ہیں اس میں، تو آبویسلی اس میں پیسہ بھی لگتا ہوگا. تو دنیا بھر میں ہم نے جو دیکھا کہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کو کمپنیز یا پھر اگر نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں سے فنڈنگ آپ کی کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنا یعنی روزگار کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، یہ بھی بتائیے. میں بہت سارے کام کرتا ہوں. پارٹ ٹائم میں ایک ہوٹل پہ ویٹر کا کام بھی کرتا ہوں. صبح ارلی مارننگ میں 3 گھنٹے میں برڈس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں. پھر دوپہر کے وقت میں پارٹ ٹائم ایک ہوٹل کے اوپر کام کرتا ہوں. رات کے وقت میں اپنی ٹیم کے ساتھ میں ریپٹائلز کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں. ساری ٹیم جو ہے 3 مہینے کے بعد ہماری ایک ریسرچ جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ نارتھ بلوچستان، مختلف دور دراز کی ایریا میں ہوتی ہے، ان اسپیشیز کے اوپر جن کے اوپر ہمارے بڑے بڑے ریسرچرز، پاکستان کے بڑے بڑے پروفیسرز کام نہیں کرتے. ہم ان کو جو ہے وہ اس اسپیشی کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس اتنی اچھی ہیوج اماؤنٹ کلیکشن جمع ہو جاتی ہے تب ہم نکلتے ہیں گھروں سے، اور سیلف کوکنگ، کیمپنگ اور نیچر ہمیں جو ریسورسز دیتی ہے ان کو پبلک سروس میسج بھی آپ کی طرف سے ہم چاہیں گے. یہ جو لوگ جن کو کوئی ریسرچ ان کی نہیں ہوتی ہے اینیمل کی، یعنی کہاں کب اس کا موڈ خراب ہو جائے، کہاں ٹچ کر، بغیر یہ ریسرچ کیے وہ خطرناک اینیملز کے قریب چلے جاتے ہیں اور اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
سر دیکھیے جب تک آپ کو میں پھر سے وہی کہوں گا کہ لا علمی ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے. جب ہم دکھاوے کے طور پہ جب ہم پبلک کو جو ہے تھوڑا انٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح قدم کرتے ہیں تو ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. سانپوں کو دیکھیں ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ فیس بک کا آنر کون ہے, مارک زکربرگ یا دنیا کا امیر بندہ کون ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے. ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو ہمارے گھر کی چھتوں پہ جو چڑیا آتی ہے اس کا نام کیا ہے. ہمارے لیے ہر اڑنے والی چیز چڑیا ہے, صحیح ہے. اور ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو درخت لگا ہوتا ہے یا ہمارے نیٹو درخت ہیں ان کا نام کیا ہے, صحیح ہے. تو بجائے کسی اور دور دراز کے ایریا کے بارے میں انفارمیشن رکھنے کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے قریبی چیزوں کا علم ہونا چاہیے جو کہ آپ بچپن سے لے کے اب تک کی عمر تک آپ دیکھ رہے ہیں. عبدالرحمان, ہم یہی وش کرتے ہیں کہ ہمارے شو کے توسل سے آپ کو گورنمنٹ یا کوآپریٹس یا ڈفرینٹ کمپنیز کا سہارا ملے اور آپ اپنی یہ ریسرچ پاکستان میں اور بہترین مقام پر جاری رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بھائی اس طرح کے انسنگ ہیروز ہیں جو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں. بالکل. چپکلی گیکو. آپ نہیں ڈرتی؟ نہیں. تو کیا یہ عبدالرحمان کہتے ہیں لڑکیاں ڈرتی ہیں چپکلی سے, آپ تو نہیں ڈرتی؟ میں ایک زمانے میں ڈرتی تھی. وقت بدل گیا ہے. وقت بدل گیا, چپکلیاں بھی بدل گئی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اردو کانفرنس. کراچی کی رونقیں بحال ہونے کی جانب گامزن ہے, تو خوشائن موقع ہے پاکستان کے لیے, کراچی کے لیے اسپیشلی. کہیں مت جائیے گا, اس پہ بات ہوگی خاص مہمان سے. جی ناظرین, تو کراچی میں اردو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ آرٹس کاؤنسل میں بہت ہی انبلیویبل فیسٹیول ہوا. پوری دنیا سے آرٹسٹ آئے, ڈائریکٹرز آئے, ایکٹرز آئے, سنگرز آئے, میوزیشینز آئے, ڈانسرز آئے, اور کراچی میں جگمگاتی ہوئی راتیں اور دن تھے. انبلیویبل. اچھا پھر یہی نہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ادبی کانفرنسز ہو رہی ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں, تو وہ جو رونقیں ہیں آرٹس کاؤنسل کی وہ بحال ہو گئی ہیں. آرٹس کاؤنسل میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پورے کراچی آئٹس آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ. اچھا اب اردو کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو ایک پیکیج ہم نے تیار کیا ہے, اور کون ہمارے ساتھ ہوں گے؟ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ احمد شاہ اسٹوڈیو میں ہی ہیں, صاحب اسٹوڈیو میں ہیں, ہمارے خاص مہمان ہیں. پیکیج کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. عقائد کے شہر کی رونقیں بحال ہونے لگی. ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی شاندار کامیابی کے بعد عالمی اردو کانفرنس کا جلد انعقاد ہونے کو ہے. 17ویں عالمی اردو کانفرنس میں چند ہی روز باقی ہیں. 17ویں عالمی اردو کانفرنس میں مکالمے, گفتگو سمیت دیگر موضوعات زیر بحث آئیں گے. ساتھ ہی نامور شخصیات پر مشتمل سیشنز بھی منعقد کیے جائیں گے. ہمایوں سعید, عدنان صدیقی, ماہرہ خان, فہد مصطفیٰ سمیت کئی انٹرٹینمنٹ پرسنالٹیز بھی اردو کانفرنس کا حصہ بنیں گی. AI کا موضوع بھی عالمی اردو کانفرنس کا حصہ ہوگا. ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کچرے اور سمندر کے موجودہ صورتحال سے متعلق بھی سیشن منعقد کیے جائیں گے. پڑوسی ملک سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی لکھاری حضرات کانفرنس کا حصہ بنیں گے. 17ویں عالمی اردو کانفرنس میں مکالمے, عالمی مشاعرہ, قوالی, رقص و موسیقی سمیت فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے دیگر موضوعات بھی شامل ہوں گے. بھائی واہ, کیا بات ہے, کراچی شہر ہی کچھ اور. تھینک یو سر. احمد شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. سر آپ نے تو کراچی کی راتیں, دن, کلچر, فیسٹیول وہ لا کے بدل دیا ہے. کتنا ضروری ہے اس طرح کے فیسٹیول؟ بہت ضروری تھا اس کو بدلنا. صحیح بات. اپنے شہر کا پرسیپشن, اپنے ملک کا پرسیپشن, اپنے صوبے کا پرسیپشن. ہم تو ہمیشہ سے عظیم و شان لوگ ہیں. ہمارا تو کلچر ہے سینکڑوں ہزاروں سال کا. ہماری تو زبانیں ہیں بہت مضبوط. ہمارا تو موسیقی ہے جس کا دنیا میں کوئی ابھی 44 ملکوں سے لوگوں کو لے کے آیا. اور پاکستان کے 400 سارے فوک آرٹسٹ, سارے ڈانسرز, کلاسیکل. آپ یقین میں مانیں کہ میجورٹی سے بہتر اسٹرانگ تھا فوک ہمارا بلوچی فوک, ہمارا سندھی فوک, ہمارا پنجابی, کشمیری, گلگتی. سو وی شوڈ بی پراؤڈ آف آر کلچر. تو ایک رانگ پرسیپشن جو پوری دنیا کے سامنے ہمارا جاتا ہے. پھر یہ کہ چند دن پہلے اس سے کوئی بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں نے اس طرح کی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی تھی کہ کراچی از دی موسٹ ڈینجرس سٹی. اور جب پوری دنیا سے, پورا یورپ, امریکہ, افریقہ, مڈل ایسٹ, جاپان, چائنا, کوریا, رشیا, اسپین, جرمنی, ایون پیلسٹائن سے بھی, فلسطین, عراق, لبنان,
اور موراکو، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ، کانگو، روانڈا، مالٹا، کوسوو، کروشیا، بالکل ہر جگہ سے. سو مطلب لوگ گھوم رہے ہیں بازاروں میں، زینب مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بڑے گیسٹ آئے. آپ کے پاس گیسٹ آئے کیونکہ آپ ایک عظیم الشان کوریج ہمیشہ سے، جب سے یہ چینل بنا ہے، پہلے میں نہیں آتا تھا کہ یہ دور ہیں. اب جو میں آتا ہوں تو ہر دفعہ میرے آنے کا مطلب ہوتا ہے ایک شکریہ ادا کرنا کہ انکنڈیشنل سپورٹ جس طرح سے ہمیں مل رہی ہے آپ کے چینل کے ذریعے بھی. اور تو وہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی کمال ہو رہا ہے. لیکن ایک محاورہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے جیتا. تو آپ لوگوں کے توسط سے 150 ملکوں میں ایک جو پاکستان میں امریکہ میں بھی یہ کانفرنسز کر کے آیا پچھلے سال، لاس اینجلس میں، ہیوسٹن میں، شکاگو میں. اور مطلب یہ پرسیپشن ہمارے بارے میں کہ ہم کوئی صرف دہشت گرد ہیں، ہم ٹیررسٹ ہیں. ہم ایئرپورٹ پہ جو ہے کلشن لے کے کھڑے ہیں. پاگل ہو گئے لوگ. میں انہیں لیاری بھی لے گیا اور انڈر پریولیج بچوں سے بھی ملوایا، خواتین سے ملایا. سافٹ امیج جو پاکستان کا ہونا چاہیے. سب بکواس ہے، کسی نے اس کے لیے کام نہیں کیا ہے. سافٹ امیج صرف کلچر سے ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بادشاہ صاحب، یہ تو سافٹ امیج کی تو ہم نے بات کی اور بالکل صحیح آپ نے وہ پروجیکٹ بھی کیا. ہمارا جو ابھی پاکستان میں جو ہم فوکس ہمیں کرنا چاہیے اور آپ کر رہے ہیں، اس میں بڑی کامیابی مل رہی ہے. یوتھ کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ادب سے، پوئٹری سے، آرٹ اینڈ کلچر سے، جو اتنا ریلیونٹ سوال ہے، اتنا ریلیونٹ سوال ہے. میں امریکہ میں بھی گیا، سب بابے بیٹھے ہوئے میری کانفرنس میں، ایک بچہ نہیں تھا. اور انہوں نے راتوں کو بیٹھ کے مجھے کہا کہ ہمارا ایشو یہی ہے. اب تو میں تو صرف نوجوانوں کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا جو سلوگن ہے یوتھ از دی اونلی وے فارورڈ. میں سکھر گیا ہوں، 2 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں پاکستان لٹریچر فیسٹ. کشمیر میں پورا مظفر آباد چوک ہو گیا. ابھی کوئٹہ میں کر کے آیا ہوں، 50 ہزار لڑکے لڑکیاں ان فیسٹیول میں تھے. ایک آواز پاکستان کے خلاف نہیں لگی، ایک آدمی نہیں تھا جو قومی تران. اگر آپ لوگوں کو مین سٹریم میں لے کے آئیں، ان کی بات سنیں اور تھوڑا سا کرٹیسزم برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. اگر ان کے اندر غصہ ہے تو اس کی وجوہات جانیں، انہیں پلیٹ فارم دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ برے ہیں، وہ برے ہیں، پشتون برے ہیں، سندھی برے ہیں. انگیج کرنا پڑے گا پازیٹیو طریقوں سے. اور وہ جو اسپیس تھی آپ زیادہ اس کو ایکسپلین کریں گے. یعنی فیض احمد فیض، احمد فراز، مرزا غالب، اس طرح یعنی لوگ یہاں بہت سے لوگ تو میں بچے ایسے دیکھے جن کو ایک شعر بھی نہیں یاد ہوگا، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی ان کی شاعری کیا. اور اس کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسانی حقوق پر ہی اور دیگر معاملات پر 3 تلوار پر ایک ہم نے اپنے ادیبوں کو اور ان کو، تو اس میں اس طریقے سے بچوں کی تعداد نہیں آئی. اگر میں یہ سوچ رہا تھا اگر فیض کھڑے ہوتے وہاں 3 تلوار پر تو کیسے جوک در جوک لوگ آتے. وہ I don't want to indulge myself in politics. اس کے ڈیفرنٹ ریزن ہے. وہ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایتھنک بنیادوں پہ کر لیا ہے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے. اور اس کی ریزن دوسرا یہ ہے کہ شاید آپ کی آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے. آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو اس کی اب ضرورت نہیں ہے نا. یہ رہا موبائل، جادو نگری ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں کوئٹہ میں کوئی ہمارا میڈیا پارٹنر نہیں تھا. صرف اس کے ذریعے 3 دن میں 60,000 لڑکے لڑکیاں رجسٹر ہو چکے تھے پورے بلوچستان سے. اور 3 دن بعد ہمیں رجسٹریشن بند کرنی پڑی. 3 کلومیٹر دور سے پیدل آ رہے تھے کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں with body search and no بیگ، اور اس کے باوجود اتنا وہ ہے. سو اب وہ ضرورت نہیں ہے. اچھا احمد شاہ صاحب یہ بتائیے، ماڈرن ٹول سیکھنے پڑیں گے فورن منسٹری کو، کامرس منسٹری کو، حکومتوں کو. یہ ابھی تک 19ویں صدی کی ایگریرین سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. دنیا بدل گئی ہے. اب یہ میڈیا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے وہ مین اسٹریم ہو. اب تو اے آئی کے آنے کے بعد تو سروت کی جگہ ایک روبوٹ کو بٹھا دیں گے، میری جگہ جو اردو بھی صحیح بولے کر رہا ہوگا. ابھی جاپان میں ایک روبوٹ سے 28 کروڑ روپے میں خرید کے شادی کی گئی ہے. تو ساری عورتوں اور مردوں کے لیے بھی الارمنگ سچویشن ہے کہ جی. سو یہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. اس پہ بھی ہم نے سیشن رکھا ہے. اور جب میں LA گیا تو میں وہیں واک آف فیم پہ میرا ایک ہوٹل تھا. میں نیچے اترا تو تمام آرٹسٹ مظاہرہ کر رہے تھے AI کے خلاف کہ اب تو AI اسکرپٹ لکھے گا، AR میوزک بنائے گا.
تو ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے کہ کل ہمارا یہ لٹریچر بچے گا کیا, ہمارا موسیقی بچے گی کیا, صحیح بات ہے. تو اس کو ہم پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں, پریزرویشن آف آر کلچر. ٹوٹل اب جو ہے نا سارا معاملہ اب الٹا کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا, ہمارے بزرگوں کا, انہوں نے بہت کام کیا ہے, اب وہ کنیکٹ نہیں کر سکے اپنی اگلی جنریشن سے. ان کے لیے جو پیکیجنگ کرنی چاہیے تھی, میں نے کیا کیا, بہت سارے لوگ تھے لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ساری صبا سے تیز تغیر کی چال ہے کہ نہیں, بدل رہی ہے یہ دنیا, کمال ہے کہ نہیں. 5000 سال کی نون انسانی تاریخ جو ہے, جب ہم نے ایک معاشرے کا قیام ہم 4,500 سال پہلے عمل میں لائے, دنیا 4,500 سال میں اتنی نہیں بدلی جتنی پچھلے 50 سال میں بدل گئی. جتنا سلیکون چپ بننے کے بعد دنیا بدلی ہے, اور گزشتہ 10-15 سال میں جتنی دنیا بدلی ہے, تو اس کے بدلنے کے پروسیس کا حصہ ہے وہ نوجوان. یا تو اس نے اپنے آپ کو کمپیٹیبل کر لیا ہے 8 سال کے بچے نے, 10 سال کے بچے نے, اور جو پچھلی نسل تھی, اب اٹس اے آن گوئنگ لرننگ پروسیس فار 80 years old man اور 12 years old kid. اب پہلے ہم اپنے بچوں کو کہتے ارے بیٹے تم چھوٹے ہو, تمہیں نہیں پتا, اب وہ کہتے ہیں پاپا آپ کو نہیں پتا. یہ دیکھیں, جب ہم انہیں ہسٹری غلط پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. انقلاب فرانس, یہ کاؤنٹر ریولوشن, یہ دیکھیے پاپا یو آر ناٹ رائٹ. اور بچوں میں وہ کریج پیدا ہو گئی ہے کہ بدتمیزی کے بجائے وہ. اچھا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں نا, جو میں نے فیل کی, ہمارا بچہ منافق نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بدتمیز ہے یا بلنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ شروع سے ہمیں حوصلہ اپنی اگلی نسل کو دینا چاہیے تھا کہ اگر کسی چیز پہ وہ چاہتا ہے جو بولنا, ریز یور وائس, اور ریز یور وائس. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا طریقہ کار کے چکر میں ہم نے اس کو شیکلز میں ڈال دیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہم نے اسپیس نہیں دی. ہم نے کہا ہمارے محاورے کیا تھے کہ سونے کا چمچہ, شیر کی سونے نظر کا نوالا اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. ابے بھائی تمہارا بچہ ہے, شیرنی جو ہے وہ آنکھ سے نہیں دیکھتی. شیرنی کے بچے کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کو چیر پھاڑ دیتی ہے. سو شروع سے جس طریقے سے, اچھا خیر وہ بدل گیا. میں جو سب کچھ کروں, میں روز سیکھتا ہوں, رات کو اس سے سب کچھ اس سے سیکھتا ہوں, اور صبح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. یہ بتائیں کہ اردو کانفرنس سے کتنا ضروری, اس میں بھی کچھ فائدہ ملے گا کہ دیکھیں وہ جو آپ نے کہا نا کہ بات کرنے کا طریقہ, بہرحال ایک طریقہ کار, آپ تنقید بھی کسی پہ کرتے تو ہونا چاہیے, بٹوین دا لائنز کیسے بات ہوتی ہے, آپ سارکیسٹک کامنٹ کیسے ہوتا ہے, تو یہ چیزیں آج کل کی نوجوان نسل میں ذرا سی مسنگ ہے. تو ان کانفرنس کے ذریعے اور وہ یعنی آپ جب لٹریچر پڑھیں گے, مسئلہ کیا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہوا کہ اچانک سے ایک بند کھل گیا ہے. وہ جو ایک خاص تربیت نسل کے در نسل ہونی چاہیے تھی, ہم نے نہیں کی ہے. یا یہ ہے کہ بدقسمتی سے زیادہ میجورٹی آف دا پیپل آف دس کنٹری آر بلو, مطلب لوور اکنامک گروپ سے ان کا تعلق ہے. ارے انہیں تو روٹی کے نوالے سے تعلیم ظاہر نہیں ہے, بالکل تعلیم زیرو ہے, تعلیم کا معیار مطلب قابل. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے کہ اردو کانفرنس سے, یہ پہلی اردو کانفرنس ہے, 17ویں اردو کانفرنس ہے, اس نے پوری ٹرانسفارمیشن کر دی ہے نوجوانوں میں. جان ایلیا سے مقبول کوئی شاعر نہیں ہے, اور اب فیض احمد فیض اور احمد فراز اور پروین شاکر, یہ دوبارہ اب نوجوان لاکھوں کروڑوں, یہاں نہیں ہندوستان میں بھی. میں ابھی امریکہ گیا تو ایک ریڈیو اسٹیشن تھا, اور وہ مشہور ریڈیو اسٹیشن ہے, تو وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ ریڈیو پہ آ کے انٹرویو کریں. تو میں نے کہا بھائی مجھے ہوٹل سے لے لو. تو ایک لڑکی آئی, اور وہ بیرسٹر بھی تھی اور جج بھی رہی تھی, اور وہ ہمارے کوئی 50 سال پہلے پاکستانی انڈین تھے, ان کی بیٹی تھی. اب وہ بالکل وہیں پیدا ہوئی, انگریز, لیکن وہ علی سیٹھی اور کیفی خلیل بج رہا تھا اس کی گاڑی میں. ہاں, تو اس نے ساری باتیں, اب رستہ تھا ہمارا 25 منٹ کا, اور ریڈیو جو ہے وہاں کا معروف ریڈیو اسٹیشن ہے جہاں راحت فتح علی خان سے لے کے سبھی نے انٹرویو کیا. سو وہاں پہ تو میں نے کہنا ہے کہ we are not connected with that. میں نے کہا no, you are connected, you are listening this music, this is us. سو کیا ہوا ہے,
پیکیجنگ بدل گئی ہے, پیکیجنگ بدلی ہے. علی سیٹھی کا میں شروع میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, مجھے غصہ بھی بہت آیا سالے پہ. کہنے لگا مجھے, اچھا میں ایک لمس کی کانفرنس میں گیا تو کہنے لگا کہ میں تو نہیں مجھے پتا تھا کہ فیض احمد فیض کیا ہیں. وہ اقبال بانو کی ایک غزل میں نے سنی جو فیض صاحب نے گائی تھی, فیض صاحب کی غزل اقبال بانو نے گائی تھی, تو وہ میں نے سنی تو مجھے فیض کا پتہ چلا اور پھر میں ان ڈیپتھ چلا گیا. مجھے غصہ تو بہت آیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس گائکی نے ہماری کہاں سے دیکھیں تھاٹ کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. بھائی جنون نے علامہ اقبال کو گایا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہی پیکیجنگ کی جو آپ بات, اگر ابھی دیکھو نا راک اور ریپ کے اندر بھی ہماری غزلیں شامل ہو گئی. ابھی ینگسٹرنر نے جان بھائی کی غزل کو کیا, اب ہم کہہ رہے ہیں ملاوٹ. ابے بھائی دیکھو ملاوٹ کو تھوڑا سا تسلیم کرو, یہ ایک لشکری زبان ویسے ہی اردو ہے, کلچرل انفیوژن ہے. ان کو قریب تو آنے دو, بالکل. جب قریب آئیں گے اور ان سے دوست بن کے بات کریں سروتم, بالکل ان سے باسی بیہیویئر جو ہے نا, میں بچپن میں سنتا تھا اور سر دھنتا تھا, گانا تھا پاپا ڈونٹ پریچ, بالکل ایسے ہی میڈونا کا آپ نے بڑی اچھی میڈونا کا گانا, میڈونا کا گانا تھا. اور جب میڈونا جوان تھی تو ہم لوگ بھی نوجوان تھے. وہ جو آپ نے بات کی ہے نا ایکسکلوسیوٹی کی, واقعی آپ نے بات کی ہے کہ زبان تو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ایکسکلوسیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ جو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا اکوموڈیٹیو ہونا چاہیے. دیکھو اکوموڈیٹیو ہونا چاہیے, اگر کوئی غلط, ایک ہوتی ہے لٹریری لینگویج, دیٹ ول بی دیئر, اس کے اندر شین کاف, اگر ذرا سا ردیف کافیہ الٹ سلٹ ہوگا. ایک ہوتی ہے بازاری زبان, اسپوکن لینگویج, اسپوکن لینگویج ساری دنیا میں ہوتی ہے. تو اس میں ذرا سا آپ مجھے یہ بتائیں انگریزی کا امریکنوں نے کیا اشر کیا. اچھا چلو انگریزی چھوڑیں, اگر آپ اسکاٹ لینڈ چلے جائیں, اگر آپ ویلز چلے جائیں, آپ کو انگریزی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ انگریزی بول رہے ہیں. دنیا کے 15 میل, جب آپ صرف 15 میل پہ زبان اپنا ڈالیں بالکل تبدیل کرتے ہیں. سو ان کو اندر آنے ان کو روکو مت. اب یہ سر دھنتے ہیں جان ایلیا کے مصروں کے اوپر, اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ میر اور غالب اب کو بھی, ابھی میں جب انہیں بلاتا ہوں کہ جی عاصم اظہر, اس سے پہلے میں پاکستان کے نامور ان کو ستار سناتا ہوں نفیس احمد کا, ان کو بشیر خان کا طبلہ, تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ, اور ان کو سارنگی. سر آپ کے پاس تو ٹریجر ہے ٹیلنٹ کا. دوسری بات آپ سے کر رہا ہوں, میں انہیں بلاتا ہوں 1 گھنٹہ پہلے کہ بھائی رش لگ جائے گا, اس 1 گھنٹے میں پیور کلاسیکل یہ سنو ذرا, پیور لٹریری چیزیں مجبوری میں سنتے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں, اردو کانفرنس کا ایک آخری سوال ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کتنے دنوں کی یہ کانفرنس ہے, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک جادو نگری ہے اس کے اندر. اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ وی آر سیلیبریٹنگ آر سٹی. یہ شہر 100 لوگ بھی نہیں رہتے تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے, 200-300 کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, اور یہاں لڑائیاں ہوئی تالپوروں کی اور جاموٹوں کی, اور یہ کھارا در میٹھا در جو تھانے ہیں, ادھر ایک اتنا سا قلعہ تھا, اور انگریزوں کی ایک کشتی آگے ادھر رکی اور انہوں نے ایک گولی چلائے بغیر ان کے حوالے کر دی, اور پیچھے نہیں مارکیٹ تھی, وہاں مچھلی بکتی تھی اور سڑکیں دھلتی. اس کے بعد یہ ساؤتھ ایشیا کا امپورٹنٹ ترین پورٹ بن گیا, یہاں سڑکیں دھلتی تھیں, یہاں پارسی آئے, یہاں گوون آئے, یہاں جوز آئے, یہاں بوری آئے, اور پورٹ کے چکر میں آئے, کاروبار کے چکر میں آئے. یہ ریل کی پٹلی انگریزوں نے ہماری میٹروپولیٹن سٹی تھی کراچی کو, کراچی کا آرکیٹیکچر, اس کا ہیریٹیج, اس کی موسیقی, اس کی مصوری, اس کی ڈے لائف, اس کی ہائیڈ آؤٹس, اس کی نائٹ لائف, اس کے ڈھابے, اس کا سب کے بارے میں ہم ایوری تھنگ وی آر سیلیبریٹنگ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز اور کانفرنسز کیے. اب وقت ہمارا کر رہے ہیں اور کرتے رہے. اور سر ہم یہ بھی آپ کو جلدی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آرٹس کاؤنسل کی شکل چینج کر دی. میں نے پاکستان کی شکل چینج کر دی ہے سر, وہ تو ضروری کی ہے, لیکن جب ہم آرٹس کاؤنسل جاتے ہیں تو انٹیریئر جو ہے اس کا جگہ کا بہت ہی خوبصورت ہوگا.
ज्यादा होगी तो और अच्छा हो जाएगा। اردو کانفرنس میں جو بھی شعراء آئیں گے اور جو ساری دنیا کے ان کو ہم ضرور تمام اہم شعراء بالکل مدعو کریں گے ہم اپنے شو پر بھی. تو شو کا وقت ختم ہو گیا. سوشل میڈیا پر آپ کو یہ کیسا لگا سیگمنٹ ضرور فیڈ بیک اپنا دیجیے گا. رائز اینڈ شائن اسی طرح ہم لوگ کرتے رہیں گے اور اردو کانفرنس کا حصہ ضرور بنیے گا. اٹس ونس ان اے لائف ٹائم چانس. اور احمد شاہ صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے میں اور زہیب نئے جام پیک شو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم.